الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. آپ لوگ میرے ساتھ دعا پڑھیے. رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. ربي يسر ولا تؤسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذ من شرور أنفسنا آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو میں آپ سب کا پھر سے استقبال کرتی ہوں ہمارا قرآن کا اس بہت ہی پیارا خوبصورت سفر تعلیم القرآن میں. اور ہم لوگوں نے لاسٹ ٹائم آیت نمبر 29 تک سورہ بقرہ کی ہم لوگوں نے کمپلیٹ کیا تھا، بٹ اس کا کچھ پارٹ ہمارا ریمیننگ تھا، رائٹ؟ اچھا ہم لوگوں نے آیت نمبر 26 میں دیکھا تھا. کیا آیت نمبر 26 میں کیا چیز بتائی گئی تھی؟ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں شرماتے کہ اللہ تعالیٰ کسی مچھر کی مثال پیش کرے یا اس سے بھی کچھ کم تر ہے، تو اس کی بھی مثال پیش کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نہیں شرماتے. پر جو لوگ ایمان لانے والے ہیں وہ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، رائٹ؟ اور جنہوں نے کفر کیا وہ بولتے کہ یہ کیوں اللہ تعالیٰ بتا رہے، بھائی اس سے کیا اللہ تعالیٰ کا ارادہ تھا. تو بہرحال ایک ہی مثال سے اللہ تعالیٰ بہت سارے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، اور ایک ہی مثال سے بہت سارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرماتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نہیں گمراہ کرتے مگر فاسقوں کو. اللہ تعالیٰ یہ بھی کلیئرلی بتا دیے کہ اب انسان کے ذہن میں سوال آ سکتا ہے یہ سنتے ساتھ، اللہ تعالیٰ بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر دیتے، ارے بھائی اب اللہ تعالیٰ کرے تو ہم کیا کرنا. اللہ تعالیٰ بتا دے رہے دیکھو نہیں، سب کو نہیں کرتے، بلکہ جو فاسق ہیں، جو خود اپنے اندر جو ہے فسق چھپائے ہوئے ہیں، جو خود اللہ تعالیٰ کی حدوں سے نکل کر باہر چلے جاتے ہیں، اللہ کی حدوں کو توڑ دیتے ہیں، خود اپن جو ہے اپنے اندر ایک جو ہے فساد کی قسم جو ہے برپا کرتے ہیں، تو پھر انہوں کیا ہے قرآن کے مثالوں سے گمراہ ہو جاتے ہیں، یعنی کہ خود ان کی اپنی غلطی ہے. اچھا اس کے علاوہ ہم کو بھی کیا سبق ملا کہ جب ہم اپنے اولاد کو سمجھائیں گے یا ہم اپنے جو ہے کسی اسٹوڈینٹس کو سمجھائیں گے، ہم دین کی بات کسی کو بتائیں گے اور پھر دین کی طرف کسی کو بلائیں گے، تو ہم کو بھی چاہیے کہ ہم بھی روزمرہ کی جو ہے مثالیں دے کر سمجھائیں. بچے ہیں تو بچوں کی لیول کی مثالیں دے، بڑے ہیں تو بڑوں کی لیول کی مثالیں دے، عورتوں کی اگر ہے مخاطب آپ عورتوں سے تو عورتوں کی مثالیں دے. تو مثال دے کر سمجھانا یہ کس کا طریقہ ہے؟ یہ سنت اللہ میں سے ہے، یہ اللہ کی سنت ہے. اور یہ کیا ہے؟ پڑھانے کا ایک بہت ہی خوبصورت طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو یہاں پر ایک میسج بھی دے رہے کہ جب آپ بھی دین کی بات کسی کو بتائیں. دیکھیں ایون آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی، جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے، آپ کی جو احادیث ہے اس سے بھی ہمارے کو کیا ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیا کرتے تھے؟ مثالیں بیان کرتے تھے نا. کہ جیسا ہے کہ ابھی ہم نے اہدنا الصراط المستقیم وہاں پر جو ہے دیکھے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکڑی سے کیا کرتے ہیں؟ سیدھی لکیر اتارتے ہیں، پھر سائڈ میں آڑی ٹیڑھی لکیریں کھینچتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ یہ سیدھا راستہ ہے. تو کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف مثال دے کر نہیں بتا رہے، بلکہ اس کو ڈیمونسٹریٹ بھی کرے، بلکہ اس کو اتار کے بھی بتا رہے. تو ہم کو بھی اس سے کیا سمجھ میں آتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی سنت سے اور اللہ تعالیٰ کی یہ سکھائی ہوئی سنت پر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا ہے، کہ ہم اپنے جو ہے جس کو بھی ہم دین کی طرف بلا رہے ہیں مدعو کو، ان کو جتنا آسان کر کے دین بتا سکتے بتانے کی کوشش کریں، جتنا جو ہے جو بھی انداز میں سمجھا سکتے ہیں سمجھانے کی کوشش کریں. اب آپ دیکھیے کہ ماشاءاللہ سے ہماری جو پی پی ٹی ٹیم ہے، تو آپ لوگوں کے لیے جو سلائیڈز تیار کرتے ہیں تو اس میں جیسا کچھ فلو چارٹ ہے، کبھی کچھ مثالیں دی گئی ہیں، کبھی کچھ ساتھ میں جو ہے چھوٹے چھوٹے سے ایلیمنٹس استعمال کرتے ہیں، کچھ امیجز استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ ساری چیزیں کس لیے ہے؟ آپ کو بات کو سمجھانے کے لیے ہوتی ہے. تو یہ اسی سنت پر مبنی ہے. تو ہم کو ہر انداز میں ایون اپنی اولاد کو بھی ہم سمجھا رہے ہیں، تو ہم کیا کریں گے کہ آیت نمبر 26 ڈسپلے کر دیجئے، آیت نمبر 26، ٹھیک ہے؟
تو ہم بھی کیا کرنا ہے کہ الگ الگ انداز میں ان کو سمجھانے کی ہم کوشش کریں گے، جو ہم انداز اختیار کر سکتے، کبھی کچھ پریکٹیکل، کبھی کچھ جو ہے اورل، کبھی کچھ مثال دے کے، کبھی ان کا ایگزامپل لے کے، کبھی کچھ دوسرا ایگزامپل لے کے، کبھی اسٹوریز کے ذریعے سے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے جو اللہ نے قرآن میں سکھایا ہے۔ اچھا، پھر اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ فاسقوں کی مزید ڈیٹیلز بتاتے ہیں۔ کیا بتاتے ہیں کہ ان کی کوالٹیز کیا ہے؟ پہلی تو یہ ہے کہ وہ عہد اللہ کو توڑ دیتے ہیں، یعنی کہ فاسق جو ہے دو چیزوں کو بریک کرتے ہیں، ایک اللہ کا جو رشتہ ہے، اللہ تعالیٰ سے جو عہد ہے اس کو توڑ دیتے ہیں، دوسرا جو ہے بندوں کا عہد۔ دوسری صفت کیا ہے؟ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، کہ دوسرا بندوں کے جو عہد ہے، وہ بھی بندوں سے جو تعلق ہے وہ بھی توڑ دیتے ہیں، اللہ کا بھی تعلق توڑ دیے اور بندوں کا بھی تعلق توڑ دیے۔ یہ کس کی صفت ہے؟ یہ فاسق کی صفت ہے۔ تیسرا کیا ہے؟ وہ فساد برپا کرتے، جو آگے پڑھیں گے۔ اچھا، وہ یقطعون، یہ یقطعون کا ورڈ دیکھ لیجئے۔ یقطعون کیا ہے؟ قطع سے ہے، قاف تو عین اس کا روٹ ورڈ ہے، قطع، جس کا مطلب اب ہم اردو میں جو ہے خطا کرنا یعنی کہ کاٹنا، ٹھیک ہے، بریک کرنا۔ اسی سے ورڈ جو ہے قطع رحمی بھی ورڈ ہم اکثر جو ہے استعمال کرتے ہیں نا، صلہ رحمی، قطع رحمی، رائٹ؟ تو یعنی کہ جو ہے کوئی بھی چیز کو کاٹنا، یہ بریک کرنا۔ اور ماں اس کو جو امر اللہ حکم دیا اللہ تعالیٰ نے بھی ساتھ اس کے، این یوصلا کہ وہ جوڑا جائے، یوصلا واو صاد لام سے، وصلا سے، وصل وصال کس کو کہتے ہیں؟ اردو میں بھی ورڈ ہم جو ہے وصال کا ورڈ استعمال کرتے ہیں، رائٹ؟ وصال کس کو بولتے ہیں؟ کوئی بتا سکتے وصال کا ورڈ کا استعمال ہوتا؟ کوئی کسی کا انتقال ہو جاتا، کوئی فوت ہو جاتے تو اس کے لیے وصال کا ورڈ استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ وصلہ کا مطلب کیا ہے؟ دو چیزوں کا آپس میں جڑ جانا۔ وصلہ کا مطلب کیا ہے؟ کہ آپس میں جڑ جانا، مل جانا، ٹھیک ہے؟ ملنے کے جو ہے ایسا ملانا کہ وہ دونوں اکٹھا ہو جائیں، ٹھیک ہے، اکٹھا ہو جائیں۔ اب اس سے وصال کا ورڈ کیسا بنا؟ موت کا ورڈ کیسا بنا؟ یعنی کہ جہاں سے روح آتی ہے پھر وہ وہیں پر واپس چلے جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس سے آئی تھی اور اللہ تعالیٰ کے پاس جو ہے جا کر وہیں پر مل جاتی ہے، تو اس سے وہ ورڈ بنا ہے۔ تو بہرحال یوصلہ، وصلہ جو ہے اپوزٹ آف فصلہ ہے، فا صاد لام، جس کا مطلب کیا ہے؟ الگ کرنا۔ وصلہ کا مطلب کیا ہے؟ جوڑنا، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیے کہ پھر یہاں پر کیا ہے کہ فا صاد لام کا جو میں بتائی فصلہ، جس کا مطلب کیا ہے کہ الگ کرنا، یہاں پر بھی پھر سینس کیا کا دے رہا؟ الگ کرنے کے دے رہا۔ دیکھیے میں لاسٹ ٹائم آپ کو بتائی تھی نا کہ فا سے جتنے بھی ورڈز آتے ہیں اس کے اندر جو ہے الگ کرنے کے معنی، ٹھیک ہے، الگ ہونا، کھلنا، پھٹنا، جدا ہونا، ایک دوسرے سے الگ ہونا، اس کے معنی بنتا ہے۔ اسی سے ورڈ ہم دیکھیں کہ فاسق، فاسق کا ورڈ کیسا بنا؟ فاسق فسقا، فا سین قاف سے بنا، جس کا مطلب کیا ہے کہ باہر نکلنا۔ اور مثال کیا دی تھی میں کہ فسقہ میں کھجور کا جو پھل ہے، یا کوئی بھی جو ہے گلاب کا بھی مثال آپ کو دی تھی، یا کوئی بھی فروٹ ہے، ٹھیک ہے، تو وہ کیا ہوتا ہے؟ اپنے چھلکے سے پھٹ کر باہر نکلتا ہے، اسی سے ورڈ فسقہ ورڈ بنا ہے۔ اور یہ ٹرمینالوجی کے اعتبار سے اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حدود سے باہر نکلنا، ٹھیک ہے نا؟ اللہ تعالیٰ کے جو حدود ہے اس کو بریک کر کے باہر نکلنا۔ اب اسی کا سملر ورڈ ایک بنا فاسد، ٹھیک ہے؟ ایک ہو گیا فاسق، فاسق کا مطلب کیا ہے؟ اپنے حدوں کو توڑنے والا۔ فاسق کا مطلب حدوں کو توڑنے والا۔ فاسد کا مطلب کیا ہے؟ فساد کرنے والا۔ اب اس میں بھی کیا ہوتا ہے؟ فساد میں کیا کر رہا ہے؟ انہیں یہاں پر جو بیلنس ہے، جو امن ہے، اس کو وہ کیا ہے؟ بریک کر کے باہر نکل رہا، رائٹ؟ تو اب یہاں پر یہ سارے ف سے آنے والے اکثر جو ورڈ ہے اس کے اندر اسی کا معنی آتے ہیں۔ مثال کے طور پر فجر، فجرا، فجرا کا مطلب بھی کیا ہے؟ اندھیرے میں سے جو ہے پھٹ کر روشنی باہر نکلتی ہے، رائٹ؟ ٹھیک ہے؟ فتح، فتح کا مطلب بھی کیا ہے؟ کھولنا، ٹھیک ہے، پھٹ کے اوپن اپ ہونا۔ فسقا ورڈ اب بھی اپن یہ دیکھ لیے، ٹھیک ہے؟ فطرہ، آپ اللہ تعالیٰ کا ایک نام کیا ہے؟ فاتر ہے نا، فاتر، فا تو را، فاتر، رائٹ؟ فطرہ اس کا جو ورڈ ہے اس میں بھی کیا ہے؟ پھاڑ کر کوئی چیز کو بنانا، پیدا کرنا، ٹھیک ہے نا؟ پھاڑ کر کوئی چیز کو پیدا کرنا۔ اب اور ایک ورڈ جو ہے فلق، قل اعوذ برب الفلق، فلق یعنی کہ صبح کے رب کی جو ہے ہم پناہ طلب کرتے ہیں۔ فلق کا مطلب کیا ہے؟ کہ صبح کیا ہوتی ہے؟ وہی رات کی اندھیرے کو پھاڑ کر صبح باہر نمودار ہوتی ہے، رائٹ؟ اسی طریقے سے بہت سارے ورڈز آتے ہیں، فخر آتا ہے، اور جو ہے فرح آتا ہے ورڈ، یعنی کہ فرح میں بھی جو ہے خوشی سے پھول جانا،
मुंह जो है खुशी से खुल जाना। इस तरीके से अलग अलग जो है फाजिर, फाजिर का वर्ड भी आता है, ठीक है। उसी से फुजूर, फुजूर का वर्ड निकला हुआ है, जो खुल्लम खुल्ला अल्लाह ताला की हदों को तोड़ता है और गुनाह का काम करता है, गुनाह का काम करता है। तो ये उसका भी मतलब इसी से निकला हुआ है। तो बहरहाल ये एक आप जहन में रख सकते हैं कि अक्सर इसका फर्स्ट जो वर्ड्स आते हैं उसका इसी की तरह सिमिलर माने होता है। हाँ, फलाह का वर्ड भी हम पढ़े थे ना, फाड़ना, फाड़ना, खोदना, ठीक है, ये जो है फलाह का वर्ड में भी हम लोगों ने पढ़ा था। अच्छा, तब यहाँ पर क्या करते हैं, जो दूसरी सिफत क्या है फासिक की, कि वो काटते हैं जिसका अल्लाह ताला ने उनको जोड़ने का हुक्म दिया। अब अल्लाह ताला किस चीज को जोड़ने का हुक्म दिया, सवाल ये पैदा होता है कि भाई अल्लाह ताला ने जोड़ने का हुक्म किस चीज को दिया। एक तो जो इसका कॉमन जो तर्जुमा क्या बोलेंगे कि मतलब जो समझा जाता है वो ये है कि रिश्तों को जोड़ने का, रहम को जोड़ने का। अल्लाह ताला ने रहम को, जो माँ के जो वूम होता है, अल्लाह ताला ने उसको कहा कि मैंने तुमको अपने नाम पर तुम्हारा नाम रखा है। अल्लाह ताला का जो नाम है ना अर्रहमान, अपने नाम पर अल्लाह ताला ने, रहम का जो नाम है अल्लाह ताला ने अपने नाम पर उसका नाम रखा। और अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो भी तुझको जोड़ेगा मैं उसको जोड़ूंगा, और जो तुझको काटेगा मैं उसको काटूंगा। यानी कि उससे मैं भी कट जाऊंगा, या अपने आप से उसको काट दूंगा, या फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दुनिया में जो है उसको अल्लाह ताला क्या बता रहे कि टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। अल्लाह ताला बता रहे कि उसको दुनिया में हर बरकत से, खैर से, हिदायत से, ठीक है, हर भलाई से अल्लाह ताला उसको भी काट देंगे। तो क्या समझ में आ रहा, एक मतलब किससे काटेंगे अल्लाह ताला, अपने आप से काट देंगे, ठीक है ना, अपने आप से उसको दूर कर देंगे। और दूसरा उसका फिर मतलब क्या बनेगा कि अल्लाह ताला जो है तमाम खैर से उसको काट देंगे, हिदायत से, कुरान से, बरकत से, कामयाबी से, फलाह से। अब देखिए कि अक्सर लोग क्या कहते हैं कि भाई हमारी जिंदगी में खैर और बरकत ही नहीं है, हमारी मुसीबतें दूर ही नहीं हो रही, हमारी तकलीफें दूर नहीं हो रही, हमारी जो है बीमारियां दूर नहीं हो रही। भाई हमको चेक करना ये है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि उस जो चीज को अल्लाह ने जोड़ने का हुक्म दिया है हम उसको काट कर बैठे हैं, तो अल्लाह ताला भी तमाम चीजों से हमको काट दिया है। तो हमको चेक करना है हम क्या करते हैं, अल्लाह की नाफरमानी करते हैं, रिश्तों को काट देते हैं, ठीक है, रिश्तों के वो हुकूक अदा नहीं करते, और फिर ये उम्मीद रखते कि अल्लाह ताला तो हमको हर खैर की बरकतों से नवाजे। तो ऐसा कैसा हो सकता है, अल्लाह ने ये वादा किया है, रहम से अल्लाह ने ये वादा किया है कि जो तुझको जोड़ेगा मैं उसको जोड़ूंगा, और जो तुझको काटेगा मैं उसको काटूंगा। तो सबसे पहली चीज जो जोड़ने का जिसका हुक्म हमको समझ में आ रहा वो क्या है, सिला रहमी है, रिश्तों को जोड़ने का हुक्म है। अब उसके अलावा क्या जोड़ने का है भाई, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुड़ने का है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत से जुड़ने का है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के काम में मदद के लिए एक दूसरे से जुड़ने का है, ताउन करके, ठीक है। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन, जैसा अल्लाह ताला बोले कि अल्लाह की मजबूती, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो, और वला तफर्रकू, और जो है फिरकाबाजी मत करो, ठीक है। दीन की मदद के लिए एक दूसरे से क्या करने का है, हमको हक के काम के लिए जुड़ने का है, हक का दिफा के लिए एक दूसरे से जुड़ने का है, दीन की मदद के लिए एक दूसरे से जुड़ने का है, राइट। तो ये सारी चीजें, तो अब क्या है, दीन से जुड़ने का हुक्म है या अल्लाह ताला के बंदों से जुड़ने का हुक्म है। और स्पेशली क्या है, उन रहम वाले रिश्तों से, एक तो जनरल बंदों से, ठीक है ना, और फिर दूसरा क्या है, उन रहम वाले रिश्तों से भी जुड़ने का हुक्म है। तो जो अल्लाह ताला से जो है ये इताअत करेगा तो अल्लाह ताला भी उसको फिर जोड़ कर रखेगा। बट जो फासिक होते हैं, अब हमको चेक कर लेने का है। देखिए हम तो क्या बोलते हैं, हम तो मोमिन है भाई, हम तो मुसलमान है, ठीक है ना, बट अमल क्या है, हमारे फासिकों वाले अमल है। तो फिर हम कैसा अपने आप को मुसलमान क्लेम करें, हमारे तो रिश्ते टूटे हुए हैं, भाई बहन से जो है हम कट्टी ले लेके बैठे हुए हैं, चच्ची फुप्पी से कट्टी ले लेके बैठे हुए हैं, ताया से हम बात नहीं करते, ना उन्होंने हमारे घर को आते ना हम उनके घर को जाते, तो एक दूसरे का मुंह नहीं देख लेते, सास से कट है, ननद से कट है, ठीक है, तो जो है या कोई जो है दोस्त अकारिब से कट है, या मस्जिद में मिलने जुलने वालों से कट है, जैसा यूजुअली आदमियों का। तो हम यहाँ तोड़ लेके बैठे हुए हैं रिश्तों को, और फिर हम ये क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम तो बड़े मोमिन हैं। अमल कौन कई का है, फासिकों वाला अमल है। ये याद रखिए कि फिस्क जो है ना, फासिक 3 किस्म के होते हैं। हम जरा थोड़ा सा अलर्ट हो जाना है। एक, अब हमारे चेक करने का है कि फासिक 3 किस्म के होते हैं। एक ये है
کہ गुनाह को एक जो फासिक होता है ना, वो क्या करता है, गुनाह को बुरा समझता है, पर फिर भी जो है कभी कभी अल्लाह ताला की हदों से बाहर निकल जाता है। पहला क्या है, बहुत माइल्डर जो है ये क्या बोलेंगे कि इंटेंसिटी है। गुनाह तो समझ रहा, बुरा समझ रहा, अल्लाह के हुदूद को क्रॉस करना बुरा समझ रहा, बट कभी कभी जो है अल्लाह के हदों को तोड़ देता है, अल्लाह के हुदूद को तोड़कर बाहर निकलता है। दूसरा फासिक का लेवल क्या है कि गुनाह की आदत हो जाती है और कोई परवाह नहीं करता। क्या है, अल्लाह के हुदूद को तोड़ने की आदत हो जाती है, आराम से अल्लाह के हुदूद को तोड़ भी देता है, और फिर उसको परवाह भी नहीं रहती कि मैंने अल्लाह के हुदूद को तोड़ दिया, अल्लाह की नाफरमानी करा, हलाल हराम को जो है मैंने क्रॉस कर लिया, यानी कि कोई गलत माल खा लिया, ठीक है, किसी का हिस्सा खा लिया, या फिर जो है कोई पर्दे के हुदूद को क्रॉस कर दिए, अल्लाह ताला के हलाल और हराम के हुदूद को क्रॉस कर दिए, नाफरमानी कर लिए, तो बट उसको परवाह भी नहीं होती। और तीसरा क्या है कि गुनाह को अच्छा समझता है, गलत काम को क्या करता है, अच्छा समझता है। तो ये 3 किस्म के, तो हमको चेक करने का है कि हम कौन से किस्म के फासिक में से हैं। और ये सोच के खुश नहीं हो जाना कि चलो भाई फर्स्ट उसमें है ना जरा माइल्डर इंटेंसिटी का है, गुनाह को गुनाह तो समझ रहे पर कभी कभी कर ले रहे, फिर भी फासिक तो कहला रहे ना, फिर भी फासिक में क्या हम बनना चाहेंगे? नौज बिल्ला, सवाल ही नहीं है ना। तो फिर अल्लाह के हुदूद को तोड़ना ही नहीं है ना, अल्लाह के अहद जो हमने अल्लाह से करा है उसको तोड़ना है ना, बंदों से जो रिश्ता है उससे तोड़ना है ना, अपने आप को जो है दीन से तोड़कर रखना है। अक्सर लोग क्या है, क्या कहते हैं कि भाई हम सबके हक तो अदा कर रहे हैं ना, हम अच्छे काम कर रहे हैं, सबके हक अदा कर रहे हैं, पर वो क्या है, अपने आप को दीन से जोड़कर नहीं रखते। दीन से क्या है, अपने आप को जोड़ के नहीं रखते, करने का हुक्म दिया है उसको अगर तोड़ेंगे तो भी क्या है, ये भी फिस्क में आता है। तो कहीं ना कहीं हमको अपने आप को दीन से जोड़ के रखना है, कुरान से, कुरान वालों से, दीन वालों से, दीन की काम करने वालों से, दीन की मेहनत करने वालों से, दीन के दिफा में जो है अपने आप को जोड़कर रखने का है। अगर हम नहीं जोड़ेंगे तो फिर क्या है, ये भी फासिक की अलामत है। सिर्फ दुनिया परस्ती कर लेके हम भला, हमारे मियाँ भला, बच्चे भला, हमारे जॉब भला, ठीक है, हम अपना काम कर ले रहे हैं और कोई दीन से जुड़ने का जो है नहीं है, तो फिर ये भी क्या है, कोई अच्छी अलामत नहीं है। तो ये भी फिस्क में आता है। और देखिए कि याद रखिए कि फासिक जो है, एक काफिर भी फासिक हो सकता है, एक जो है मुनाफिक भी फासिक हो सकता है, और एक मोमिन गुनाहगार भी, एक मोमिन गुनाहगार भी फासिक हो सकता है। तो इससे हमको बचने की कोशिश करना है, क्योंकि फासिक क्या करता है, या तो अल्लाह के हुदूद में कमी करता है या बंदों के हुदूद में कमी करता है। तो बहरहाल दोनों से भी हमको बचने का है। और तीसरी सिफत युफ्सिदूना फिल अर्ज़, और वो क्या करते हैं, फसाद करते हैं। अब देखिए युफ्सिदूना फसदा के बारे में तो मैंने बहुत डिटेल में आपको प्रीवियस आयतों में बता दिया था लास्ट क्लासेस में। तो फसाद का मतलब क्या है, करप्शन करना, ठीक है ना। अब किसमें वो फसाद करते हैं, किसमें, जमीन में फसाद करते हैं, ठीक है, वो जमीन में फसाद करते हैं। उलाइका हुमुल खासिरून, और यही है जो नुकसान उठाने वाले हैं, खसारा उठाने वाले हैं, ग्रेट लूजर्स हैं ये। वो नहीं समझ रहे दुनिया में क्या है, वो बहुत खुश अपने आप को समझ रहे कि लोगों से टूट गए, और फिर जो है हाँ बस भाई हम खुश रहे तो बस है, ठीक है, क्या बोलते हैं, हम खुश रहे तो बस है। यहाँ पर अल्लाह ताला के नजदीक जो है वो सबसे बड़े लूजर्स हैं। और फिर उसके बाद अल्लाह ताला यहाँ पर बता रहे कि कैफा, किस तरह, हाउ कम, ताजुब से अल्लाह ताला पूछ रहे कि तुम कुफ्र कर सकते हो अल्लाह ताला से, तकफुरूना, तुम कुफ्र करते हो। अच्छा, कफरा का जो आप लोगों को क्या है, होमवर्क दिया गया था ना, कि आपको उसकी जो है माजी की और मुजारे की बनाकर जो है गर्दान लाने का है या टेबल बनाने का है, आप लोगों ने किया? यस, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो अब यहाँ पर देखिए तकफुरूना कैसा है, तकफुरूना, ठीक है, एक तो मुजारे है, ठीक है, और फिर क्या है, फर्स्ट फर्स्ट पर्सन है, सेकंड है, थर्ड है, सेकंड पर्सन है, ठीक है, सामने यानी कि वो खातिब है सामने वाले को, और प्लूरल है, ठीक है, तीनों चीजें आपको समझ में आ गई। और फिर क्या है, मैस्कुलाइन है ये। तकफुरुना, तुम इनकार करते हो, तुम सब, आप ये तर्जुमा क्या करेंगे, तुम सब इनकार करते हो। कैसा कैसा, हाउ कम, कैसा पॉसिबल है कि तुम सब जो है इतना सब जानने के बावजूद अल्लाह ताला का इनकार करते हो, बिल्लाही, अल्लाह का, वकुन तुम, हालांकि तुम, वाह अब यहाँ पर क्या हो गया, हालिया हो गया, ठीक है। तब क्या क्या देखे थे, वाव जो है बीच में आता और के माने में भी देता है, ठीक है, वाव तफ हम देखे थे,
ٹھیک ہے. اور پھر واو کس میں آتا ہے؟ واو حالیہ بھی آتا ہے. جیسے یہاں پر وکنتم حالانکہ تھے تم. ٹھیک ہے, تو حالانکہ یہاں پر ترجمہ کریں گے. ایک سیکنڈ, آیت نمبر 28. ٹھیک ہے, اوکے چلیے. وکنتم حالانکہ تھے تم امواتن مردہ فاحیاکم پھر اس نے زندہ کیا تم کو. ہا یا سے اس کا روٹ ورڈ ہے, اور جو ہے اموات کا روٹ ورڈ موت ہے. میم واو تا بہت ایزی ہے. ٹھیک ہے, موت کا ورڈ تو ہم یاد رکھ سکتے. حیا, ٹھیک ہے, حیا سے فاحیاکم. ٹھیک ہے, ہا یا ایک جو ہے مطلب جیسا کیا بولتے, ہم سلام کرتے نا آپس میں, جب ملتے ہیں تو سلام کرتے. تو عرب جب آپس میں ملتے تھے سلام کے طریقے سے پہلے تو کہتے تھے حیاک اللہ, اللہ تم کو جیسا جیتے رہو بیٹے بولتے نا, تو حیاک اللہ, اللہ تعالیٰ تم کو جو ہے زندہ رکھے, جیتا رکھے. ٹھیک ہے, ایسا اس کا مطلب بنتا ہے. تو حیا, ہا یا, ٹھیک ہے, اس کا روٹ ورڈ ہے. فاحیاکم پھر اس نے زندہ کیا تمہیں. ثم پھر یمیتکم وہ موت دے گا تمہیں. ٹھیک ہے, موت, یمیتکم وہ موت دے گا تمہیں. ثم یحییکم اور وہ زندہ کرے گا تمہیں. یا کیا انڈیکیٹ کرا, وہ دیکھیں, یمیتکم وہ موت دے گا تمہیں, یحییکم وہ زندہ کرے گا تمہیں. رائٹ, تو یہاں پر یا کیا وہ انڈیکیٹ کر رہا ہے. ثم پھر الیہ اسی کی طرف ترجعون تم لوٹائے جاؤ گے, تم پلٹائے جاؤ گے. رجع میں نے بتایا تھا نا, جہاں سے آئے وہیں پر پلٹ کر جانے کا ہے. ترجعون تم لوٹائے جاؤ گے. اب دیکھیے کہ اس کے بارے میں آئی گیس میں پریویس آیتوں میں بتائی تھی کہ ترجعون کے اوپر جو تا کے اوپر جو پیش آ رہا نا, ترجعون میں تا کے اوپر پیش آ رہا اور جیم کے اوپر بھی زبر آ رہا. ٹھیک ہے, تو تھرڈ لیٹر پہ زبر آ رہا, تو اس میں کیا ہے, مجہول کے معنی میں آتا ہے, یعنی کہ پیسو ناؤن کے جو ہے فارم میں یہ آتا ہے کہ تم لوٹو گے نہیں. ٹھیک ہے, تم لوٹ رہے نہیں, یعنی کہ وہ ڈوور خود ہے نہیں, بلکہ اس کے اوپر کام ہو رہا ہے, اس کو کوئی جو ہے اس کے اوپر کام کیا جا رہا ہے, تو تم لوٹائے جاؤ گے, اس کا ایسا سینس بنتا ہے. ٹھیک ہے, تا کے اوپر جب پیش آتا ہے اور جیم پہ جو زبر ہے نا, یعنی کہ تھرڈ لیٹر پہ جو زبر آ رہا, تو اس سے کیا انڈیکیٹ کرا کہ تم لوٹائے جاؤ گے. ٹھیک ہے, ترجعون تم لوٹائے جاؤ گے, انہیں خود سے نہیں لوٹ رہا بلکہ اس کو کوئی اور لوٹا رہا ہے, تو اس کو کیا کہتے ہیں, پیسو ناؤن. ٹھیک ہے, عربی اس کو ٹرم جو ہے عربک میں مجہول کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ترجعون تم لوٹائے جاؤ گے, اور اس کا جو روٹ ورڈ ہے را جیم عین. ٹھیک ہے, اچھا, هو الذی وہی ہے جس نے, الذی جس نے. اچھا, اب دیکھیے یہ الذی کا جو ورڈ ہے نا, یہ ورڈ بڑا پریشان کر رہا ہے بھائی ہمارے اسٹوڈینٹس کو, کہ بھائی کبھی آتا ہے جس نے, کبھی آتا ہے وہ سب, وہ یہ کیا کیا کچھ الگ الگ آ رہا, کیسا سمجھنا ہے. دیکھیے آپ کیا ہے, ترجمہ الذی کا بلینک رکھنا ہے. ٹھیک ہے, جب آپ ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو آپ بلینک کرنے کا ہے. اب سینٹینس وائز آپ کو دیکھنے کا ہے کہ وہ سینٹینس میں جو ہے کیسا آپ فٹ ہوتا ہے. اب دیکھیے الذی کا ترجمہ اگر ہم دیکھیں گے کہ الذی وہ جو, ٹھیک ہے, الذی وہ جو, الذین وہ سب جو, اس کا یہ ایک فکس جو ہے ترجمہ آپ یاد کر کے بیٹھ جائیے. ٹھیک ہے, اب اس کے بعد کیا ہے کہ هو الذی وہی ہے وہ جو, خلقا جس نے پیدا کیا, اس کا ترجمہ بنتا ہے. ٹھیک ہے نا, وہی ہے, تو اب یہاں پر کیا ہوا, وہی ہے ایک ترجمہ ہو گیا, الذی پھر وہ جو, اس کا ترجمہ ہو گیا. تو سیم ہو رہا نا. تو یہاں پر کیا ہے کہ سینٹینس وائز جو ہے تھوڑے سے چینجز آتے ہیں, بٹ اگر آپ اس کا ترجمہ جو ہے وہ جو وہ سب جو وہی رکھیں گے تو بھی آپ کا کریکٹ رہے گا. ٹھیک ہے نا, کریکٹ رہے گا. بٹ سینٹینس وائز تھوڑا سا اردو کیا ہو جاتی, آڈ ہو جاتی, اردو کیا ہوتی, آڈ ہو جاتی. تو اردو کے حساب سے سینٹینس کو تھوڑا سا وہاں پر چینج کرے, بٹ اس کا میننگ کانسٹینٹلی وہی رہنے والا ہے, تو اس میں اتنا پریشان نہیں ہونا ہے, ایسی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں پریشان نہیں ہونا. ہمارا مین فوکس, اب دیکھیے یہ جو اس میں موصول ہے الذی ہے, اور ما رہتا, واو رہتا, فی رہتا, من رہتا, یہ سب جو ورڈز ہے, چھوٹے چھوٹے جو ورڈز ہے جو ہم آلریڈی اس کا ترجمہ پڑھ چکے ہیں, تو یہ ورڈز بہت فریکوینٹلی استعمال ہوتے, سینٹینس کے حساب سے تھوڑے اس میں چینجز آتے جاتے. بٹ ہمارا مین فوکس جو ہے نا, جو مین بڑے بڑے جو ورڈز ہے اس پہ رہنے کا ہے. اس کا میننگ کیا ہے اگر ہم آپ کو سمجھ میں آ گیا, تو یہ چھوٹے چھوٹے ورڈز تو اس کو سینس دیتے ہیں, تھوڑا سا جو ہے اس کو سینس دیتے ہیں. ریئل جو ووکیبلری ہے آپ کی مین ورڈز کی اگر آپ کو آ گئی تو وہ سب سے بڑی کامیابی ہے. یہ چیز تو سینٹینس کو فریم کرنے میں آپ کی ہیلپ کرتے ہیں. اور وقت
पीरियड ऑफ टाइम के बाद जो है आपको बहुत इजीली आ जाता, तो उसके पीछे इतना परेशान नहीं होने का रहता, ठीक है ना। हुवल्लज़ी वही है जिसने खलक़ा पैदा किया लकुम वास्ते तुम्हारे या तुम्हारे लिए मा फिल अर्दी जो कुछ जमीन में है जमीअन सब का सब जितना भी है सबका सब जो है अल्लाह ताला ने तुमको पैदा किया। अब देखिए कि अल्लाह ताला ये बात पहले बता चुके हैं कि या अय्युहल्लज़ीन क्या है या अय्युहन्नासु उब्दू रब्बकुम अल्लज़ी खलक़कुम कि तुम्हारे लिए अल्लाह ताला जो है तुमको पैदा करे, ठीक है, और तुम्हारे से पहले के लोग। उसके बाद अल्लाह ताला जमीन आसमान का जिक्र करे और क्या क्या अल्लाह ताला खाने पीने का, छत का, जमीन का, पानी का, उसके जरिए से रिस्क का सब करे। फिर अल्लाह ताला यहाँ पर बता रहे कि वही है जिसने खलका उसने पैदा किया तुम्हारे लिए माफिल अर्दी जो जमीन में है जमीन सब का सब जो है तुम्हारे लिए पैदा करा लकुम तुम्हारे लिए इस पूरी दुनिया कायनात बनाया अल्लाह ताला। यानी कि कितना बड़ा अल्लाह ताला हमको यहाँ पर जो है शर्फ दे रहे हैं कि अल्लाह ताला ने हमारे लिए पूरे कायनात को तैयार किया है, हमारे लिए पूरे कायनात को अल्लाह ताला ने तैयार किया है। फिर उसके बाद अल्लाह ताला बता रहे लकुम माफिल अर्दी जो कुछ जमीन में है। अब देखिए जमीन में क्या क्या है, इमेजिन करिए क्या क्या है जमीन में, हर चीज। यानी कि खुद अल्लाह ताला ने जमीन को हमारे मातहत रखा, जमीन को हमारे लिए किस तरीके से अल्लाह ताला ने फर्श बिछाया वो हम लोगों ने इससे पहले देखा था, राइट। उसके अंदर जितने भी जो है ट्रीज है, एनिमल्स है, काउंटलेस जो चीजें हैं, लैक्स ऑफ जो अलग अलग स्पीशीज अल्लाह ताला ने बनाई है, वो सारी किसके लिए बनाई है, आपके और मेरे लिए अल्लाह ताला ने बनाए। और हमको वो बात का एहसास ही नहीं है ना कि अल्लाह ताला ने इतनी सब चीजें अल्लाह ने बनाई है, और जमीन और आसमान भी अल्लाह ताला ने क्या किया, हमारे ताबे कर दिया है। फिर उसके बाद अल्लाह ताला सुम्मा इस्तवा फिर वो मुतवज्जा हुआ, इरादा किया, इला समाई आसमान की तरफ, फसव्वाहुन्ना बस बराबर कर दिया या दुरुस्त बना दिया, सब आसमावात सात आसमानों को। कितने अल्लाह ताला हमारे लिए ऊपर आसमान, यानी कि जमीन को भी अल्लाह ताला ने हमारे मातहत किया और आसमान को भी अल्लाह ताला ने हमारे मातहत अल्लाह ताला ने किया। और कितने आसमान, सात आसमान की बात कर रहे हैं। और देखिए कि जिस तरीके से अगर हम नोट करेंगे कुरान के अंदर अल्लाह ताला ने बताया है कि समाअत दुनिया, जो आसमान हमको दिख रहा है ना, हमको जो नजर आ रहा, ठीक है, जितना भी हमको नजर आ रहा, पूरा तो नहीं बल्कि जितना भी हमको नजर आ रहा समाअत दुनिया, उसको अल्लाह ताला बता रहे कि अल्लाह ताला ने उसको जो है जीनत अता की स्टार्स के जरिए से, राइट। अल्लाह ताला ने इसका कुरान में अलग अलग जगहों पे जिक्र किया। तो जितने भी स्टार्स हैं, जो आज जितनी भी साइंस तरक्की कर ली और जितने भी टेलीस्कोप्स बने या कौन से की क्या क्या रहते वो किस्म के जो भी आले हैं वो बने, ठीक है, तो वो अभी तक तो सिर्फ स्टार्स को फाइंड आउट करने में, और वो पता इतने बिलियन ऑफ इयर्स लाइट की जो हमारी रफ्तार है उसको पहुंच के वो मैक्स कितना की जा सकते करते देख सकते करते। और ये सब कितने हैं, ये स्टार्स कहाँ पर है, ये पूरे स्टार्स और गैलेक्सीज और प्लैनेट्स ये सब किस में है, वो सातवें आसमान में है। जो समात दुनिया जिसके बारे में अल्लाह ताला ने जिक्र किया ना, वो सातवें आसमान में अल्लाह ताला ने ये सारी चीजें रखी। तो वो सातवें आसमान तक ही अभी हम पहुंच रहे, अभी हम पहुंचे भी नहीं, पूरा भी नहीं पहुंचे, बस उसमें हम जो है पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं और इन्वेंशन जो है होते जा रहे हैं। तो सोचिए कि अभी इतने में हम जो है पूरा नहीं पहुंचे, तो अभी वो सातवें आसमान के ऊपर का आसमान और उसके ऊपर का आसमान और उसके ऊपर का, हम तो उसको इमेजिन भी नहीं कर सकते ना। तो अल्लाह ताला ने इतना सब कुछ जो है किसके लिए, अल्लाह ताला ने सब अल्लाह ताला ने हमारे लिए बनाया। और फिर जो है स्कॉलर्स बताते हैं कि एक आसमान और दूसरे आसमान के बीच में 500 इयर्स का जो है डिफरेंस है, एक आसमान और दूसरे आसमान। और वो इयर्स कैसे है, वो क्या डिफरेंस है, वो हम क्या है तस्वुर भी नहीं कर सकते। और ये जितना भी अब तक इन्वेंशन हो रहा वो सिर्फ वो नीचे का सबसे समात दुनिया, हमारी जो दुनिया का जो आसमान है ना सातवां, उसका इन्वेंशन, ये सब चीजें हो रही। अब यहाँ पर ये सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड आ गया, इस दवा का वर्ड जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है अब इस आयत में, आयत नंबर 29 में, कि जो इस दवा का वर्ड है यहाँ पर ये बार बार कुरान के अंदर आएगा और हमको एक बार इसका मतलब जो है समझ लेने का है, ताकि फिर जब भी आए तो हमारे अंदर इंशाल्लाह कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। तो अब देखिए इस्तवा का वर्ड सीन वाव या से बना हुआ है, सवी, ठीक है। अब ये सवी का वर्ड आप लोगों ने इससे पहले भी सुना, कहाँ पर आया था, सवा उन बराबर है, ठीक है ना, इक्वल है, हमवार है, बराबर है। तो सवा उन का मतलब क्या है, बराबर। और सवी का वर्ड क्या है, बराबर होना
یا پھر کیا ہے کہ سیدھا کھڑا ہونا. اب سیدھا کھڑا ہونا بھی کیسا ہے کہ انسان کب سیدھا کھڑا ہوتا؟ سیدھا کھڑا ہونا کا مطلب بیلنسڈ کھڑا ہونا, جب اس کا بیلنس جو ہے برابر ہے تبھی چنے کھڑا ہو سکتا. اب جیسا پیروں پہ انہیں کھڑا ہوا ہے, ٹھیک ہے, اگر ایک پیر نہیں ہے تو اس کا کیا ہو رہا, بیلنس یہاں پر ختم ہو جا رہا, تو کیا وہ کھڑا ہو سکتا؟ نہیں. تو سوا کا مطلب کیا ہے, برابر کو کہتے ہیں, بیلنسڈ کو کہتے ہیں, ٹھیک ہے. سوا کا مطلب ایک پہلے کیا ہے, ایون لیول کا رہنا, بیلنسڈ رہنا, برابر رہنا, ٹھیک ہے, پرفیکٹ رہنا, یہ سارے مطلب پرپورشنیٹ رہنا, یہ سارے مطلب پہلے کیا لے لو آپ, سوا کا لے لو, ٹھیک ہے. تو ایک ورڈ سوا سے ہم دیکھیں کہ سواؤن, ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب تو سیدھا سیدھا برابر ہے. بٹ اسی سے ایک ورڈ نکلتا ہے استوا, ٹھیک ہے, سیکنڈ ورڈ اس سے کیا نکل رہا, استوا. اب استوا کا کیا مطلب ہے, استوا کا مطلب کیا ہے کہ سیدھا کھڑا ہونا, ٹھیک ہے, یا پھر جو ہے قرار پکڑنا, سنبھل جانا, قائم ہونا, ٹھیک ہے نا. یہ سارے ورڈ جو ہے نا استوا, ٹھیک ٹھاک ہو جانا, ٹھیک ہے, ٹھیک ٹھاک ہو جانا, تو یہ سارے اس کے ترجمے میں آتے ہیں. اب اگر استوا دو چیزوں کے ساتھ استعمال ہوگا, ٹھیک ہے, ایک ہوگا استوا کا ورڈ الا کے ساتھ, اور ایک ہوگا استوا کا ورڈ اعلی کے ساتھ, ٹھیک ہے نا. استوا الا کے ساتھ اور اعلی کے ساتھ. اگر استوا الا ہے تو اس کا مطلب ہوگا کہ متوجہ ہونا, ٹھیک ہے نا, متوجہ ہونا. اب آپ کیسا لکھنا ہے, سواؤن کا مطلب پہلے آپ لکھ لیجئے برابر ہونا, پرفیکٹ رہنا, ایون رہنا, بیلنسڈ رہنا, پرپورشنیٹ رہنا, یہ کیا کا مطلب ہے, سوا, ٹھیک ہے. سوا یہ چیز اور یہ چیز دونوں بھی بیلنسڈ ہے, ٹھیک ہے, ایکول ہے, برابر وزن کی ہے, ٹھیک ہے, یا برابر سائز کی ہے, یا برابر کیا بولیں گے کہ وزن کی ہے, یا برابر جو ہے ریٹ کی ہے, اینی تھنگ, آپ کوئی دو چیزوں کو کمپیئر کر کے بتا رہے, ٹھیک ہے, وہ سوا کا مطلب. استوا کا مطلب صرف بغیر الا اور الا کے میں بتا دی. استوا کا مطلب کیا ہے, سیدھا کھڑا ہونا, ٹھیک ٹھاک ہو جانا, ٹھیک ہے, اور پھر جو ہے کیا بولی میں, قرار پکڑنا, یہ ساری چیزیں آ جاتے ہیں. اب اگر الا کا مطلب ہے تو الا کے ساتھ جب بھی نہیں آئیں گا, استوا پلس الا کے ساتھ آئیں گا, تو کسی کی طرف جو ہے متوجہ ہونا, کسی کی طرف کیا ہے, ارادہ کرنا. اوکے, جب یہ کس سے آتا, الا سے آتا, تو کیا کرنا ہے, کیا مطلب دیتا ہے, کیا سینس دیتا ہے وہ ورڈ, استوا الا کا مطلب کیا ہے کہ متوجہ ہونا یا کسی کی طرف ارادہ کرنا, ٹھیک ہے. یعنی کہ آپ سیٹل ہو کے, آپ جو ہے قائم ہو کے, بیلنس ہو کے, اب آپ پورا فوکس کوئی ایک چیز کی طرف کر دیں, ٹھیک ہے. جیسا میں سیٹ ہو گئی, کلاس لینے سے پہلے پورا سیٹ ہو گئی, بیلنس ہو گئی, سب چیزیں ریڈی کر لی, اب میں متوجہ ہو رہی ہوں آپ لوگوں کی طرف, ٹھیک ہے. تو استوا الا ہو رہی ہوں میں, ٹھیک ہے نا, پورا بیلنس ہو کے اب آپ کی طرف. میں خود جو ہے ڈسٹرب ہوں تو میں کیا آپ کے اوپر فوکس کر سکتی ہوں, نہیں کر سکتی ہوں. میں خود جب اسٹیبل ہوں, بیلنسڈ ہوں, ٹھیک ہے, قرار پکڑ لی میں اپنی, سنبھل گئی, تو اب میں آپ کی طرف متوجہ ہو سکتی ہوں. سمجھ میں آ گیا نا. اچھا, دوسرا یہ ہے کہ استوا اعلی کا مطلب کیا بنتا ہے, استوا کے بعد, استوا کا ساتھ جو ہے اعلی کا ورڈ جب ساتھ میں آتا ہے تو وہاں پر کیا ہے کہ کوئی چیز کے اوپر جو ہے بیٹھ جانا, چڑھنا, ٹھیک ہے. جس طریقے سے میں کرسی کے اوپر استوا اعلی, ٹھیک ہے, تو میں کرسی کے اوپر جو ہے سنبھل کر بیٹھ گئی, ٹھیک ہے, میں کرسی کے اوپر چڑھ گئی, میں کرسی کے اوپر جو ہے, جس طریقے سے ٹو رائز یا اسینڈ کا معنی دیتا ہے, ٹھیک ہے, کوئی بھی چیز کے اوپر جو ہے آپ چڑھ جانا, ٹھیک ہے, کسی چیز کے اوپر جو ہے ٹو رائز اوور یا ٹو اسینڈ اوور سم تھنگ, اس کا مطلب دیتا ہے, ٹھیک ہے. اب اس کا کیا ہے کہ یا تو آپ شپ ہے, قرآن کے اندر الگ الگ جگہوں پہ آیا کہ جب جو ہے شپ کے اوپر بھی کوئی چڑھ کر برابر ہو گیا تو بھی جو ہے سوا کا ورڈ استعمال ہوا یہاں پر, ٹھیک ہے, استوا کا. یا گھوڑے کے اوپر چڑھ کر جو ہے برابر ہو جانا, تو یہ ورڈ جو ہے اس کے اندر استعمال ہوں گے, ٹھیک ہے نا. اوکے, اچھا. اب اسی ورڈ سے, یہ تو دوسرا ورڈ ہو گیا, دوسرا ورڈ الا کے ساتھ بھی بتا دی میں اور الا کے ساتھ بھی بتا دی, ٹھیک ہے. اور یہ قرآن کے اندر ٹوٹلی 83 مرتبہ یہ ورڈ استعمال ہو رہا ہے, تو یہ ورڈ آخری تک آپ کو آتے رہیں گا. آیت نمبر جو ہے 30 جز تک بھی جو ہے یہ ورڈ آتے رہیں گا. جیسا ہم دیکھتے نا کہ قرآن کے اندر بھی جو ہے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا, ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ نے تم کو نفس عطا کی اور اس کو کیا ہے درست کیا, ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے تم کو پیدا کیا, فَسَوَّاهَا, پھر تم کو جو ہے کیا ہے صحیح سالم بنایا, پھر تمہارا کو جو ہے
اللہ تعالیٰ صحیح بنائے. ٹھیک ہے, تو یہ ورڈ پورا آخری تک ہم جو ہے بار بار یہ ورڈ کا ریپیٹیشن ہم جو ہے دیکھیں گے. اچھا, پھر اس کا تھرڈ ورڈ آ گیا اب یہاں پر, اور اسی آیت میں آ گیا, کیا ہے؟ الی السماء, استوا الی السماء, آسمان کی طرف اللہ تعالیٰ متوجہ ہوا. پھر فسواہن, اب ہننا کو نکال دو, ہننا کی ضمیر کیا ہو رہی؟ کیا ہو رہی؟ آسمان کی طرف جا رہی. ٹھیک ہے نا, سما کی طرف جو ہے ضمیر جا رہی, تو ہننا کو نکال دو. ہننا کا مطلب کیا ہے؟ وہ سب کا مطلب دیتا ہے. صرف یہاں پر ورڈ ہمارا اب کیا بنا؟ فسوا. ٹھیک ہے, فسوا. اب فسوا میں بھی فا کا مطلب ہم جانتے ہیں, پس. فا کا مطلب کیا ہے؟ پس. تو بچا کیا؟ سوا کا ورڈ بچا. ٹھیک ہے, تو اب یہ سوا کا کیا مطلب ہے؟ سوا کا مطلب بھی اس وہی سیم روٹ ورڈ سے ہے, رائٹ؟ سیم روٹ ورڈ سے, برابر ہونا, درست ہونا, ہموار ہونا. بٹ یہاں پر کیا مطلب دیتا ہے کہ کوئی بھی چیز کو پرفیکٹ کر کے اس کو فیشن کرنا. ٹھیک ہے, اس کو جو ہے پرفیکٹلی بنانا, کسی چیز کو اس طرح بنانا کہ اس کی تمام ضرورتوں کا بھی خیال رکھا جائے. مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف ہمارے لیے آسمان بنا کر چھوڑ نہیں دیا, آڑا ٹیڑھا کیسا تو بھی بس آسمان ہے, چلو یہ آسمان چلو بنا کے چھوڑ دیے, نہیں. بلکہ کیا کرے, اس کو خوبصورتی سے اللہ تعالیٰ بنائے, اس کو فائنل ٹچز دیے, اس کو جو ہے نک پلک اس کی جو ہے سوارے, خوبصورت اس کو بنائے اللہ تعالیٰ, اس کی فنیشنگ دیے. ٹھیک ہے, اب جیسا ہے نا کہ گھر آپ کا بنا دیے سمجھو, تو گھر بنا دیے, دیوار بن گیا, اس کی چھت بن گئی, ٹھیک ہے, دروازے لگ گئے, کھڑکیاں لگ گئے, اس کی دیوار بن گئی, سب ہو گیا. چلو آ کے جو ہے آپ کا انجینئر صاحب آپ کے ہاتھ میں جو ہے کنجی ہینڈ اوور کر کے بولے یہ لیو آپ کا گھر. آپ دیکھ کے بولیں گے آئے یہ اس کو گھر بولتے؟ آڑے تیڑا تم جو ہے کوئی فنیشنگ نہیں کرے, اس کی دیوار کے اوپر سیمنٹ نہیں لگائے, نہ کوئی پینٹ کرے, نہ کوئی جو ہے ایلیویشن دیے, نہ کچھ ڈیکوریشن کرے, نہ کوئی ٹائلز لگائے, کچھ بھی نہیں, صرف ایسا چار کونی کا گھر کھڑا کر کے دیو بولا تھا میں, تو اپن بولیں گے نا. تو اب اس کے علاوہ جو ہے اگر آپ کا پورا گھر بنے, اس کے بعد پینٹ کرے, اس کو جو ہے پورا ایلیویشن اس کا اچھا کرے, اس کی خوبصورتی, اس کی لائٹنگ, اس کا سارا انتظام کرے, تو اس کو یہ پروسیجر کو کیا بولیں گے؟ فسوا بولیں گے. ٹھیک ہے, گھر بنایا, پس پھر اس کو اللہ نے پھر اس کو, اب یہاں پر تو خیر اللہ تعالیٰ کی بات ہے, بٹ میں مثال جو آپ کو سمجھانے کے لیے دے رہی ہوں کہ اس کو جو ہے وہ انجینئر نے فسوا کیا, اس کو وہ انجینئر نے پھر پرفیکٹ کیا, پروپورشنیٹ جو ہے کیا, یا فیشن کیا, یا جو ہے پرفیکٹلی اس کی فنیشنگ دی, فائنل ٹچز اس کو دیے. ٹھیک ہے نا, یہ اس کا مطلب بنتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پہلے تو اللہ تعالیٰ کیا کرے؟ استوا کرے, آسمان کی طرف متوجہ ہوئے, پھر آسمان کو اللہ تعالیٰ نے خوبصورت بنایا, اس کو زینت کے لیے اس کے اوپر جو ہے اللہ تعالیٰ نے تاروں کو سجایا, ایک خوبصورت سا جو ہے اس کے اندر چاند اللہ تعالیٰ نے رات میں روشنی کا ذریعہ رکھا. کیا کیا نہیں کرے اللہ تعالیٰ. دن کے لیے اللہ نے الگ الگ رنگ بنائے اس کے, اور ہر چیز کا انتظام, آسمان دن میں بھی دیکھو آسمان, یا رات میں بھی دیکھو آپ آسمان. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ اس طریقے سے خوبصورت بنائے. اب یہاں پر یہ دیکھنے کا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو ہر چیز خوبصورت بنائی ہے, ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے سب چیزوں کو بنایا ہے, قائم کیا ہے, اور وہ بھی خوبصورت بنایا ہے. ہم اللہ تعالیٰ کی چیزوں کو کیسا کرتے ہیں وہ ہم کو بھی چیک کرنے کا ہے. کیا ہم اللہ تعالیٰ کی جو نماز ہے صرف نماز ادا کر دیتے ہیں, یا نماز کو خوبصورت بنانے کی کوشش کرتے ہیں؟ اب سوال یہ ہے کہ آپ بتائیے کہ نماز خوبصورت کب بنتی ہے, کیسا بنتی ہے نماز خوبصورت؟ اللہ کی عبادت ہم کیسا کرتے ہیں؟ خوبصورتی سے کرتے ہیں, یا بس کرنا ہے بول کے کر دیتے ہیں, ادائیگی ہو جاتی ہے ہماری. 4 رکعت فرض پڑھ لیے تو ادائیگی تو ہو گئی نا, بٹ خوبصورت کیسا کریں گے؟ بہت اہتمام سے وضو کریں گے, ہاں, دل کی موجودگی, دل کا تعلق اس میں, اور پھر اللہ تعالیٰ کی یاد, ذکر. ٹھیک ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا؟ اقیموا الصلاۃ لذکری, میرے ذکر کے لیے نماز قائم کرو. تو نماز کے اندر اللہ کا وہ ذکر, وہ خوشی, اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کا جذبہ, اللہ تعالیٰ سے سرگوشی, اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے دل کا اظہار, کچھ آنسو بھی بہ رہے, کچھ محبت بھی جو ہے محبت کا اظہار بھی ہو رہا, کچھ ڈر بھی محسوس ہو رہا. پھر اس کے اندر اور مزید کیا؟ اطمینان, رائٹ, ویری گڈ, اطمینان, سکون سے خوبصورتی پیدا ہوتی ہے. اور کس سے پیدا ہوتی ہے؟ محبت سے پیدا ہوتی ہے. یس, اور پھر کس سے پیدا ہوتی ہے؟ ایک چیز چھوڑ دے رہے, اخلاص, ویری گڈ, ٹھیک ہے, خوف, اور کچھ ایک بہت پیاری چیز چھوڑ دے رہے آپ, ٹھیک ہے, دل کی جمائی, اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے چیزوں میں خوبصورتی آتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے اللہ تعالیٰ کو چیز خوبصورت دکھتی ہے.
देखो आपको मेरे को कौन सी चीज खूबसूरत दिख रही मैटर नहीं करता, अल्लाह के नजदीक कौन सी चीज खूबसूरत है वो मैटर करती है, राइट। अल्लाह ताला के नजदीक क्या चीज खूबसूरत होती है? अल्लाह बोले कि मेरे हबीब जो मेरे महबूब है, अल्लाह ताला के सबसे लव्ड वन जो अल्लाह ताला की पूरी दुनिया में है, मेरे हबीब के तरीके से करो, वो चीज मेरे को प्यारी दिखती, राइट। हमारे को कब प्यारा दिखता? अब देखिए कि हमारे को अगर हमारे प्यारे हमारे बच्चे का जो है दोस्त भी है तो वो दोस्त भी प्यारा दिखता, हमारे बच्चे की जो चीजें हमको बच्चे से प्यार है तो वो बच्चे की चीजें भी हमको जो है प्यारी दिखती, उसकी एक एक अदाएं भी प्यारी दिखती, उसका एक बोल भी प्यारा दिखता, उसका सलाम भी प्यारा दिखता, उसका यूं मुंडी यूं करना, आंखें यूं पलक झपकाना, उसका क्या क्या चीजें हमको प्यारी नहीं दिखती, क्योंकि वो प्यारा है तो उसकी तमाम चीजें प्यारी है। तो अल्लाह ताला के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्यारे हैं तो उसकी तमाम चीजें प्यारी है। तो हमारी नमाज कब प्यारी बनेगी? जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर होंगी, ठीक है। अब ये तो मिसाल थी नमाज की, अब उसी तरीके से हर चीज अल्लाह ताला की, अल्लाह ने तो हमारे लिए दुनिया को परफेक्ट बनाया, खूबसूरत भी बनाया, सिर्फ ऐसे ही दे दे के। अब हमने इससे पहले भी डिस्कस किया था, राइट, कि अल्लाह ताला हमारे को समर अगर दे देता, फल खाना पीने की चीजें दे देता, काफी था, राइट। देखो ये ग़िज़ा है, तुम इससे खाओ और जिंदा रहो। अब जैसा है ना कि अल्लाह महफूज रखे कि हॉस्पिटल में जो पेशेंट्स बिस्तर पे रहते उनको भी जो है नेजल से आप उनको ग़िज़ा देते हैं, राइट, या फिर जो है आपका ग्लूकोज देते हैं, नेजल से जो है ग़िज़ा देते हैं। कैसी होती है ग़िज़ा? कभी चखे, कभी देखे, कभी तसव्वुर करे? कुछ भी नहीं, ब्लैंड डाइट होती है, कुछ भी नहीं रहता उसमें, कोई जायका नहीं रहता, बदमजा और बहुत ही खतरनाक किस्म का रहता, राइट। बट वो सिर्फ ग़िज़ा जा रही, उसमें न्यूट्रिएंट्स जा रहे ताकि वो जिस्म जिंदा रह सके। तो कितनी बिल्कुल जो है बदमजा, अल्लाह ताला भी ऐसी कोई बदमजा चीजें हमको दे सकते थे ना, बट कैसा अल्लाह ताला ने परफेक्ट खूबसूरत प्यारे कलर्स के साथ, प्यारी खुशबू के साथ, प्यारे टेक्सचर के साथ, प्यारी रैपिंग के साथ, हर अंदाज में जो है अल्लाह ताला ने उसको जो है प्यारा बना के हमारे लिए दिया, राइट। तो हम भी अल्लाह ताला के टुवर्ड्स कैसा जो अमल कर रहे कैसा है? अब हमारे कुरान पढ़ने का है, ठीक है, हम कैसा पढ़ रहे कुरान देखना है, तजवीद के साथ पढ़ रहे, ठीक है, खुशी के साथ पढ़े, प्यार से पढ़े, मोहब्बत से पढ़े, उसको डेकोरेट करे। आपके नोट्स चेक कर लेना है, कैसे है नोट्स, प्यारे हैं, कैसे है, आप खुद गवाही दे लेना। शुरू शुरू में तो बड़े प्यारे रहते, बाद में क्या रहते वो इंपॉर्टेंट है, राइट। तो हमको देखना है ना कि अब हम भी जब अल्लाह के टुवर्ड्स कर रहे, कुरान बना रहे, कुरान के नोट्स लिख रहे, कैसे कलर्स यूज कर रहे, क्या पेन्स यूज कर रहे, क्या उसको भी अच्छा प्यारे बोले तो अब फूला उतार के पूरा वक्त जो है नहीं प्यारा बनाना है बोले तो साइड में जो है पूरी बॉर्डर फूलों की उतार लेते बैठ रहे, उसमें टाइम वेस्ट नहीं करने का है। प्यारे का मतलब क्या है? कैसा है, परफेक्ट है, अपीलिंग है, अच्छे अंदाज में आप कर रहे और होमवर्क कर रहे, कैसा कर रहे? हाँ, सर पे से बोझ, अब पीछे पड़े हुए ना, मेंटल पीछे पड़े हुए हैं, अब एक सर पे से बोझ उतारने का है, चलो दियो, कैसा तो भी लिख के दियो, कैसा तो भी जो है सबमिट कर दो, बस काफी है, हम कर दिए, हमारा काम हो गया। ऐसा कर रहे हैं या बहुत एहतिमाम खुशी के साथ अच्छे अंदाज में होमवर्क सबमिट करते हैं, असाइनमेंट सबमिट करते हैं, असाइनमेंट कैसे लिख रहे, चेक करिए, अपने नोट्स चेक करिए, असाइनमेंट चेक करिए, या आप लोग जो है प्रिपरेशन कैसा करते हैं एग्जाम के लिए वो चेक करिए, अच्छे अंदाज में कर रहे हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, अच्छे अंदाज में अगर कर रहे तो ठीक है। तो हमको भी ये चीज है, क्योंकि अल्लाह ने हमारे लिए सारी चीजें ऐसे ही हमारी बनाई। देखिए अल्लाह ने हमको भी खलका फसव्वा, हमको भी पैदा किया और हमको कैसा दुरुस्त बनाया, एक आंख ऊपर और एक आंख जो है ठुड्डी के नीचे रहती थी, तो करे अल्लाह ताला ऐसा, एक कान ऊपर एक कान नीचे। बाज वक्त आजमाइश के तौर पे ऐसा भी होता है ना, कान कुछ छोटा बड़ा भी होता है बाज वक्त, और फिर कुछ आंख में फर्क होता है, नाक में फर्क होता है, एकदम स्टैंड आउट होता, राइट, एकदम अलग से दिखता, क्योंकि अल्लाह ताला ने सबको नॉर्मल बनाया। एक की किसी आजमाइश है तो अल्लाह ताला ने उनके साथ रखा कुछ, बट क्या है अल्लाह ताला ने कैसा परफेक्ट बनाया ना, हाथ और पैर, एक हाथ बड़ा एक हाथ छोटा नहीं रखे अल्लाह ताला, एक पैर एक दिए एक पैर नहीं दिए, ऐसा नहीं करे, नॉर्मल बात कर रही हूँ। अब आजमाइश के तौर पे अल्लाह ने जो है कुछ आजमाइश भी इस तरीके से रखी है दुनिया में। अच्छा, तो बहरहाल हमको क्या है जहन में रखना है कि हमको भी जो भी काम करना है बहुत खूबसूरत अंदाज में करने का है। अच्छा अब एक बात, क्योंकि अल्लाह ताला की इस्तिवा की बात हुई है तो इस्तिवा के बारे में याद रखना है कि जो भी अल्लाह ताला मुतवज्जा हुए आसमान की तरफ, कैसा मुतवज्जा हुए, अब ये जहन में रखना है कि जैसा अल्लाह ताला को सूट करता है, जैसा अल्लाह ताला की जात के लिए परफेक्टेड है, वैसा अल्लाह ताला ने अमल किया, ठीक है। वो बिकुल्ली शैइन अलीम, और वो साथ हर चीज के खूब इल्म रखने वाला है। अब ये वर्ड देखिए कि अल्लाह ताला हर चीज का बहुत इल्म रखने वाला है। अब हर एक एंड में जब अल्लाह ताला की ऐसा सिफत हम पढ़ते हैं, अब देखिए सिफत आ गई, ग्रीन से मार्क कर ले सकते हैं आप, ये किसके वजन पे है बताइए? ये जो है अलीम किसके वजन पे? फाइल, राइट,
خوب زیادہ, بہت زیادہ علم رکھنے والا ہے, اس کا مطلب ہے بہت زیادہ جاننے والا ہے. اور آپ کو معلوم ہے علیم جو ہے نا, یہ بھی سپرلیٹو ڈگری ہے, رائٹ, یعنی کہ بہت زیادہ شدت اس کے اندر ہے علیم. اور یہ جو ہے نا عالم سے بھی زیادہ شدید ہے, ٹھیک ہے, عالم سے. عالم, عالم سوری عالم نہیں, عالم جو ہوتا ہے, عالم کا مطلب بھی کیا ہے, خوب جاننے والا, بہت زیادہ جاننے والا. بٹ علیم, علیم کا مطلب کیا ہوتا ہے, ایک ایک چیز, ہر ایک چیز, باطن, ظاہر, چھپا ہوا, اندھیرے کا, اجالے کا, ہر چیز, پوری کائنات کا, وہ بھی آپ کے دل کا نہیں. ہم کیا سمجھتے ہیں, اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والا, تو دماغ میں سے ہم اکیلے آتے. ہر ایک کے دل کے بارے میں, پوری کائنات کے بارے میں, پورے جو ہے گیلیکسیز کے بارے میں, پوری دنیا کے بارے میں, ایک ایک جھاڑ کے بارے میں, ایک ایک پودے کے بارے میں, ایک ایک پتے کے بارے میں, ایک ایک کیا ہے پھول, اس کی جو ہے ایک ایک پیٹل, اور ایک ایک جو ہے سیڈ کے اندر جو بھی جو ہے اس کے چینجز ہو رہے, ہر چیز کے بارے میں اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے, علیم یہ ہے, ٹھیک ہے. اب عالم بھی ہوتا ہے نا, عالم ہم جو بولتے ہیں نا, عالم صاحب جیسا بولتے, تو عالم صاحب, عالم کا مطلب بھی یہ بھی سپرلیٹو ڈگری میں ہے, ٹھیک ہے. بٹ کیا ہے, یہ علیم کے برابر نہیں ہو سکتا, یہ بھی خوب جاننے والا ہے, دنیا کا جو بھی علم ہوتا ہے, کچھ چیزیں پڑھ لیا, لکھ لیا, تو عالم بولتے ہیں اپن. بٹ یہ وہ کمپیئر ہم علیم سے نہیں کر سکتے, علیم ایک دم سے الگ, ٹھیک ہے نا, ہر چیز کا, ظاہر باطن کا جاننے والا ہے. اچھا, اس کے بعد آیت نمبر 30 میں آئیے, وَإِذْ, اور جب, ٹھیک ہے. اب یہ از کا ورڈ جو ہے نا پہلی بار آیا ہے, رائٹ, نیا ورڈ ہے از, ٹھیک ہے. از ایکچولی, از جو ہے, یا قرآن کے اندر کبھی از آتا ہے, کبھی اذا جاء نصر اللہ والفتح آتا نا, ٹھیک ہے. تو از آتا ہے یا کبھی از آتا ہے. اب یہ ایکچولی ورڈ بنا ہوا ہے اذکرو سے, ایکچولی یہ پورا ورڈ کیا ہے, اذکرو. اب اس کا شارٹ فارم کیا ہے, از یا اذا, جس کا مطلب کیا ہے کہ اذکرو کا مطلب کیا ہے, یاد کرو وہ وقت, کوئی بات کو یاد دہانی کرائی جا رہی ہے, کوئی پچھلا جو واقعہ ہے اس کو یاد دہانی کے لیے یہ ورڈ استعمال ہوتا ہے. اور ہمیشہ اس کا جو سینس آتا ہے وہ ماضی کا سینس دیتا ہے, ٹھیک ہے, یعنی کہ کوئی پرانی پچھلی بات جو ہے نا, ایون مضارع کے ساتھ بھی آیا تو بھی اس کا سینس جو ہے وہ یہ ماضی کا ہی دے گا, کہ کوئی پرانی بات جو ہے یہاں پر یاد دلائی جا رہی ہے. وَإِذْ, اور جب, ٹھیک ہے. اور یہاں پہ دیکھیں کہ یہ جو واو ہے نا, یہ واو ایک اور ایک قسم کا ہے, جس میں ہم ایک تو واو عطف پڑھے تھے بیچ میں جو اور ہے, ایک تو دوسرا کیا ہے, واو حالیہ ہم پڑھے تھے, جس کا مطلب کیا ہے, واو حالانکہ کے معنی میں آتا ہے. اب یہ جو تیسرا واو ہے, یہ بھی واو اور کے ہی معنی میں آتا ہے, بٹ یہاں سے نیا سینٹینس شروع ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, یہاں سے نئی ٹاپک شروع ہو رہی ہے. اب دیکھیے کہ اور ہم کب استعمال کر رہے ہیں, اور کا مطلب کیا, اردو میں جیسا میں بولوں اینڈ ہم کب استعمال کرتے, اینڈ جب ہم استعمال کرتے, جب ہم کوئی بات کرتے 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 آ رہے, اور اس کے علاوہ بھی یہ, ٹھیک ہے نا, اور اس کے علاوہ یہ بھی بول کے ہم آگے بات کنٹینیو کرتے, ٹھیک ہے. تو جب ہم جو ہے اینڈ استعمال کرتے. بٹ یہاں پر آپ نوٹ کریے کہ آیت 29 تک ایک ٹاپک ختم ہو گئی, رکو بھی آ گیا, اور آیت 30 سے ہم نئی ٹاپک پہ جا رہے. بٹ اسٹل یہ واو جو ہے اینڈ کے ساتھ استعمال ہو رہا, اگر ہم اردو میں بولیں گے تو اس کو اینڈج بولیں گے اپن, ٹھیک ہے. اور اب یہاں پر ٹرانسلیشن بھی ہم اورج کر رہے, بٹ یہ کون سا والا اور ہے, یہ جو ہے نیو والا اور ہم یہاں پر پڑھ رہے ہیں, یہ واو استنافیہ کہتے ہیں اس کو. یعنی کہ اب اس کا ورڈ یاد رکھنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے, بس یہ یاد رکھیے کہ یہاں سے نیا سینٹینس سٹارٹ ہوتا ہے, تو اس کو بھی یہ عربک کا سٹائل ہے کہ واو سے سٹارٹ ہوتا ہے, اور یہ واو ایکچولی انڈیکیٹ کر رہا کہ نیو سینٹینس یہاں پر, نیا جملہ یہاں پر, نئی ٹاپک یہاں پر جو ہے شروع ہو رہی ہے, اور پچھلی جو ٹاپک ہے وہ اینڈ ہو گئی, ٹھیک ہے نا, اینڈ ہو گئی. تو اس کا یہاں پر مطلب بنتا ہے. ایک اور پڑھیں گے ہم آگے, ابھی تک تو وہ نہیں آیا, جس کو ہم کہتے ہیں واو قسمیہ, جس کا مطلب کیا ہے کہ وہ جیسا ہم والقمر, قسم ہے چاند کی, والعصر, قسم ہے وقت کی, تو وہ قسم کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. چلیے, یہ ایکسٹرا انفارمیشن ہے, بس یاد رکھ لیجئے, اگر کبھی کام آئی, کبھی استعمال ہوئی تو آگے ہو جاتی, ٹھیک ہے. وَإِذْ, اور جب, یعنی کہ یاد کرو وہ وقت جب, قَالَ, کہا تھا, کس نے کہا تھا, تیرے رب نے, ربو کا, تیرے رب نے, کس کے رب نے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رب نے, یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں پر بات ہو رہی ہے, ربو کا, ٹھیک ہے, تیرے رب نے, ربو کا, تیرے رب نے کیا کہا تھا, للملائکتی, فرشتوں سے. کسے کہا تھا آپ کسے کہا تھا, فرشتوں سے کہا تھا, ٹھیک ہے, للملائکتی. اب دیکھیے ملائکتی کا ورڈ جو ہے نا, اگر ہم اس کا روٹ ورڈ دیکھیں گے تو اس کا روٹ ورڈ حمزہ لام کاف,
ٹھیک ہے, حمزہ لام کاف علی کا یا علی کا, اس کا مطلب کیا ہے کہ پیغام پہنچانے والا. ٹھیک ہے, پیغام پہنچانے والا. یہاں پر روٹ ورڈ اس کا کنفیوژن یہ مت کر لیجئے, ملائکہ بولے تو لام حمزہ کاف, کیونکہ اسپیلنگ میں کیا رہا, لام پھر حمزہ پھر کاف, تو اس کا ہم کیا ہے یہ روٹ ورڈ سمجھ سکتے, بٹ اس کا روٹ ورڈ جو ہے حمزہ لام کاف سے بنا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا, حمزہ لام کاف. اور یہ ملائکہ جمع ہے ملک کی. کس کی ہے جمع؟ ملائکہ جمع ہے ملک کی جمع ہے یہ. ٹھیک ہے نا, ملک کی. یہ جمع جو ہے مالک کی نہیں ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, یا ملک کی بھی نہیں ہے. ملک کس کو کہتے ہیں, چلیے اب آپ لوگ بتانا ملک کس کو کہتے ہیں اور مالک کس کو کہتے ہیں, بتائیے. دیکھیں گے کون بتائیں گے. ملک اور مالک کس کو کہتے ہیں؟ مالک تو مالک سمجھ میں آ رہا, اونر. ٹھیک ہے نا, مالک اونر کو کہیں گے. ملک ایگزیکٹلی کنگ کو کہیں گے. ٹھیک ہے, مالک اونر کو کہیں گے, ملک کنگ کو کہیں گے. ملک کس کو بولیں گے؟ ملک فرشتے کو بولیں گے. ٹھیک ہے, اب حالانکہ تینوں کا جو ہے آپ دیکھیں گے میم لام کاف فچ آپ کو اس کا روٹ ورڈ دکھیں گا, تو یہ جو ہے ملک کس کو ہے, فرشتے کو بولیں گے. ٹھیک ہے, اور ایک اس کا روٹ ورڈ میم لام کاف بھی لیتے ہیں اور ایک روٹ ورڈ حمزہ لام کاف لیتے ہیں, اور حمزہ لام کاف سے ملک کا مطلب بنتا ہے کہ پہنچا, پیغام پہنچانے والا, دی میسنجر جس کو کہتے ہیں ہم, پیغام پہنچانے والا. ٹھیک ہے, تو یہ ملک کی یا فرشتوں کی یہ جمع ہے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ اللہ تعالیٰ نے, یاد کرو وہ وقت جب آپ کے رب نے یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رب نے فرشتوں سے کہا تھا. کیا کہا تھا؟ فرمایا تھا, قال فرمایا تھا فرشتوں سے, انی بے شک میں جاعلن بنانے والا ہوں, جاعلن بنانے والا ہوں, فی الارض زمین میں خلیفہ, ایک خلیفہ. قالو انہوں نے کہا, اتجعلو کیا آپ بنائیں گے یا کیا تو بنائے گا, فیہا اس میں, من اس کو جو, یفسدو وہ فساد کرے گا. ٹھیک ہے, یفسدو یا سے سٹارٹ ہو رہا تو آپ وہ فساد کرے گا ترجمہ کر سکتے ہیں, اگر چاہے تو یہاں پر ایڈ کر لیجئے. ٹھیک ہے, ایڈ کر لیجئے, یفسدو وہ فساد کرے گا, فیہا اس میں, ویسفکو اور وہ بہائے گا, دماء خون, ونحنو اور ہم, یا پھر ونحنو حالانکہ ہم, دونوں بھی مطلب اس کا بنے گا. یہاں پر ایکچولی واو حالیہ ہے, حالانکہ ہم, نسبحو ہم تسبیح کر رہے ہیں یا ہم تسبیح کرتے ہیں, بحمدی کا ساتھ تیری تعریف کے, ونقدسو اور ہم پاکیزگی بیان کرتے ہیں, لکا آپ کے لیے, قولا فرمایا, انی بے شک میں, عالم میں جانتا ہوں, مالا جو نہیں, تعلمون تم جانتے. ٹھیک ہے, میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. اب کیا کیا ہے اس کے اندر دیکھیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کیا کہا تھا کہ میں بنانے والا ہوں زمین میں ایک خلیفہ. جاعل, جاعل کس کی وزن پہ, بہت بار پڑھ لیا آپ لوگ, جاعل کس کی وزن پہ, فاعل کی وزن پہ, رائٹ, ہم نے پڑھا تھا نا, جاعل, فاعل, اور کیا کیا پڑھے تھے, ساجد, فاسد, عالم, جاہل, قاتل. ٹھیک ہے, کرنے والا, مطلب کیا بنتا ہے اس کے اندر, یہ فارمیٹ پہ جتنے بھی آتے ہیں, یہ وزن پر جتنے بھی ورڈز آتے ہیں, اس کا مطلب کیا ہے, کرنے والا. ٹھیک ہے, فاسد, فاسق. ٹھیک ہے, ہاں رائٹ, یہ سارے مطلب کیا ہے, کرنے والا مطلب اس کا بنتا ہے, اور جو بھی ورڈ ہے اس کے آگے ڈالو کافر, ہاں پورے اسی کے اندر بنیں گے. بے شک میں بنانے والا ہوں, کیونکہ جعلا کا مطلب کیا لیتے ہیں ہم, بنانے والا. جعلا کا پورا ڈیٹیل میں بتا دی تھی کہ جعلا کا مطلب کیا ہے, بنانا اس کے معنی میں آتا ہے, بنانے والا. زمین میں, کہاں پر بنانے والا ہوں, زمین میں. خلیفہ, ایک خلیفہ. خلیفہ کا ورڈ کس سے بنا ہوا ہے, خا لام فا سے خلف. ٹھیک ہے, خا لام فا سے خلف, اس کا مطلب کیا ہے, خلیفہ. ایک جو ہے میں اس میں بنانے والا ہوں ایک خلیفہ. خلیفہ کا مطلب کیا ہے, خا لام فا سے, اس کا مطلب کیا ہے کہ پیچھے آنے والا. خلیفہ کا مطلب کیا ہے, پیچھے آنے والا, جس کا ہم جیسا سکسیسر کہتے ہیں, جانشین کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اس کا ایک اور ایک مطلب کیا ہے, ریپرزینٹیٹیو بھی بنتا ہے. ایک کے بعد ایک آنے والی جنریشن کو خلیفہ کہتے ہیں, ایک کے بعد ایک, جیسا وہ چیز جو ایک کے بعد ایک آتے جاتی ہے, جیسا انسان کی اولاد ہوتی ہے, پھر اس کے بعد اولاد, پھر اس کے بعد اولاد, تو یہ جنریشن کنٹینیو ہوں گی نا. تو ہر ایک انسان اس کے پیچھے آنے والا جو ہے اس کا خلیفہ ہوتا ہے, اس کا نائب ہوتا ہے, جانشین ہوتا ہے, سکسیسر ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے کہ میں جو ہے بنانے والا ہوں ایک خلیفہ. اب اس کا کیا مطلب بنے گا کہ وہ ایسا انسان رہے گا جس کے ایک کے بعد جنریشن آتے رہے گی, ایک مطلب ہو گیا. ٹھیک ہے, دوسرا مطلب یہ ہوگا کہ جو میرا
रिप्रेजेंटेटिव रहेगा दुनिया में, ठीक है, जो क्या है दुनिया में रिप्रेजेंटेटिव रहेगा, अल्लाह ताला का रिप्रेजेंटेटिव रहेगा, दुनिया में जाकर दीन को कायम करेगा, अल्लाह की याद को कायम करेगा, अल्लाह ताला की तौहीद को कायम करेगा, इसका ये मतलब बनता है, ठीक है। और खलफ का मतलब क्या है, पीछे, ठीक है, खलफा का मतलब क्या है, पीछे को कहते हैं। अब देखिए इससे पहले हम लोगों ने कितने सारी चीजें पढ़े थे ना, एक पढ़े थे फौका, फौका का क्या मतलब है बताइए, जल्दी बताइए, फौका ऊपर, ठीक है, तहत का मतलब क्या है, तहता नीचे को कहते हैं, ठीक है, खल्फ किसको कहते हैं, पीछे, खल्फ पीछे को कहते हैं, ठीक है। और फिर क्या है कि उसके अलावा भी जो है वरा को भी जो है पीछे कहते हैं, अमाम, अमाम क्या है, सामने को कहते हैं, ठीक है। ये सारे वर्ड्स हैं, इंशाल्लाह इसकी भी मैं आप लोगों को स्लाइड दे देती हूँ ताकि आप लोग ये सारी चीजें याद कर सके। अच्छा, तो अल्लाह ताला क्या बता रहे हैं कि खलीफा जो है जानशीन अल्लाह ताला बनाने वाले हैं। अब ये जो गोल ता यहाँ पर आया हुआ है, ये जो गोल ता, ये याद रखिए कि ये कोई मोन्नस की अलामत नहीं है। गोलता यूजुअली क्या होती है, मोन्नस की अलामत होती है ना, साजिद, साजिदा, ठीक है, गोलता आ गया वहां पर, ठीक है। और फिर क्या पढ़े थे, आलिम, आलिमा, और फासिक, फासिका, जाहिल, जाहिला, ये सारी क्या है, कातिल, कातिला। तो गोलता आने से क्या हो रहा था, वहां पर ये फेमिनाइन बन रहा था, बट यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर ये फेमिनाइन इंडिकेट नहीं कर रहा, बल्कि ये मुबालगे के लिए आया हुआ है, ये एक्स्ट्रा वर्ड, ये एक्स्ट्रा लेटर मुबालगे के लिए आया हुआ है, तो इसके अंदर मोनस की कोई इंडिकेशन नहीं है। कौलू, उन्होंने कहा, किन्होंने कहा, फरिश्तों ने कहा, ठीक है, कौलू उन्होंने कहा, फरिश्तों ने, के अतजालू, आ प्लस ता प्लस इजअल, ठीक है। तो आ क्या, ता तू या आप, बनाए, इजअला क्या है, जअला बनाएगा, फीहा इसमें, तो अल्लाह ताला से वो पूछ रहे क्या आप बनाएंगे जमीन में, मन उसको जो युफसिदु, जो फसाद करेगा, अल्लाह ताला क्या आप जो है दुनिया में उसको बनाएंगे जो फसाद करेंगे। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता कि क्या फरिश्ते जो है अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला की बात को एतराज कर रहे थे कि अल्लाह ताला बोले कि मैं बनाने वाला हूँ एक खलीफा, और फरिश्ते बोले कि आप बनाने वाले हैं। नहीं, देखिए यहाँ पर ये एतराज नहीं है, बल्कि वो सवाल कर रहे हैं, उनको डाउट हो रहा है, उनको ताज्जुब है, उनके लिए क्यूरियोसिटी उनको हो रही कि अल्लाह ताला आप ऐसे इंसान को बनाने वाले हैं दुनिया में कि जो फसाद करेगा, युफसिदु, वो फसाद करेगा, फीहा इसमें, कि दुनिया में जो है जमीन में जो है फसाद करेगा। हाथ की जमीन किसकी तरफ जा रही, जमीन की तरफ जा रही, ठीक है, इसमें जो है वो फसाद करेगा, वह यस्फिकू, और वो बहाएगा दिमा, खून इसके अंदर। और सफाक देखिए, सीन फा काफ से सफका ये जो बना हुआ है वर्ड यस्फिकू, इसका मतलब क्या है, खून का या पानी का बहना, ठीक है, खून या पानी का बहाना। सफका किसको कहते हैं, खून या पानी का बहाना, और अक्सर ये खून के बहाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सफाक बहुत ज्यादा खून रेजी करने वाले को कहते हैं, किसको, सफाक बहुत ज्यादा खून रेजी करने वाले को कहते हैं। तो सफा का खून बहाना। तो अल्लाह ताला यहाँ पर पूछ रहे कि सॉरी, फरिश्ते यहाँ पर पूछ रहे कि अल्लाह ताला आप ऐसे इंसान को बनाने वाले जो फसाद करेगा। अब देखिए कि युफसिदु, अब जो है अल्लाह ताला को जो है फरिश्ते बोल रहे कि जो करप्शन करेगा दुनिया में, पूरा जो अमन है, पूरा जो अल्लाह ताला का जो निजाम है, उसको दरहम बरहम तितर बितर करेगा उन्हें। और फिर क्या है, खूब खून बहेगा, लड़ाई झगड़ा करेगा, फसाद करेगा, खून रेजी करेगा, मारपीट करेगा, गर्दनें उड़ाएगा, जुल्म ज्यादती करेगा, औरतों बच्चों को जो है सताएगा, या जो भी है, तो सारी चीजें जो है। और दिमाग, दिमाग का मतलब क्या, खून, और इसका रूट वर्ड दाल मीम वाव से है, ठीक है, और ये जमा है दिमाग के, बहुत ज्यादा जो है वो खून बहाएगा। अब एक और एक चीज थोड़ा ग्रामेटिकली मैं बताऊं, युफ सिदू का वर्ड देखिए, या के ऊपर पेश है, ठीक है, या के ऊपर क्या है, पेश है। तो अब यहाँ पर आपके जहन में ये हो आ सकता कि युफसिदु इज इट के ये जो है मजहूल है, क्या ये पैसिव नाउन है, ठीक है, यहाँ पर जो है मजहूल, ये पैसिव नाउन तो नहीं है। तो अब यहाँ पर देखिए कि युफसिदु में सीन के ऊपर जेर है ना, जेर है तो ये जो है पैसिव नाउन नहीं होता, जबर रहे तो पैसिव नाउन होता, जेर रहा तो पैसिव नाउन नहीं होता। युफसिदु वो बहाएगा, यहाँ पर तर्जुमा सॉरी वो करेगा, वो फसाद करेगा, इसका मतलब तर्जुमा बनेगा। तो जब भी पेश आएगा, यूजुअली पेश नहीं आता, ठीक है, अगर पेश आया तो या तो वो इंडिकेट करता मजहूल, या इंडिकेट करता कि इसका ये कोई और बाब से है, ये कोई और जो है फॉर्मेट पे बना हुआ है, ठीक है, सिंपल वर्ड में कोई और फॉर्मेट पे है।
जिसका मतलब मजहूल में नहीं आता, बस इतना सिंपल आपको समझना है, और उसका तर्जुमा वो ही करेंगे। जैसा या का तर्जुमा जबर आया तो भी वो कर रहे ना, तो पेश आया तो भी वो करते। वो फसाद करेगा, देखिए वो फसाद करेगा, तर्जुमे में कोई फर्क आया? नहीं फर्क आया, वो फसाद करेगा, फीहा उसमें, वयस्फिकु और वो बहाएगा, दिमा खून इसमें, वनहनु, अब यहाँ पर ये वाला पार्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वनहनु और हम, अल्लाह ताला को क्या बोल रहे, और हम, नुसब्बिहु हम तस्बीह करते हैं। अब यहाँ पर ये वर्ड आ गया सब्बाह युसब्बिहु, तस्बीह का वर्ड आ गया। सब्बाहा का मतलब क्या है? ये रूट वर्ड है सीन बा हा, बट ये अलग जो है क्या बोले, फैमिली से बिलोंग करता है। सबह, सीन बाहा के ऊपर जबर नहीं है बल्कि तशदीद है ना, तो ये अलग फैमिली है। कौन सी फैमिली है? सब्बाहा युसब्बिहु, तस्बीह वाली फैमिली है, ठीक है। ये सबाहा, सबहू, सबाहता, ये वाली फैमिली नहीं है। क्या होता है इसके अंदर कि एहतिमाम के साथ तस्बीह करने के मतलब में आता है, ठीक है। एहतिमाम के साथ अल्लाह ताला की तारीफ, सॉरी, अल्लाह ताला की पाकी बयान करने में आता है। सबहा का रूट वर्ड से हम लोग पहले इसका मतलब समझेंगे। सबहा, सीन बाहा का मतलब ये है लिटरल, अगर आप इसको क्या बोलेंगे कि लुग़वी माने अगर हम इसको देखेंगे, अभी हम इसकी टर्मिनोलॉजी नहीं देख रहे, अभी हम इसको जो है डेफिनेशन नहीं देख रहे, ठीक है, क्योंकि डेफिनेशन हम जानते हैं। तस्बीह का डेफिनेशन बताइए आप लोग क्या है? तस्बीह का डेफिनेशन क्या है? कि अल्लाह ताला की पाकी बयान करना, हर ऐब से, हर नुक्स से अल्लाह को पाक करार देना, ये क्या है? अल्लाह ताला की तस्बीह का डेफिनेशन है। हम आमतौर पे जो सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह जो पढ़ते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? तस्बीह कहते हैं। और उसका डेफिनेशन क्या है? अल्लाह ताला की पाकी बयान करना, या अल्लाह ताला को हर ऐब से, हर नुक्स से पाक करार देना, ठीक है ना? ओके। बट अगर हम इसको लग़वी माने देखेंगे, इसका लग़वी नहीं, लुग़वी माने अगर हम इसका देखेंगे, यानी कि डिक्शनरी मीनिंग अगर हम देखेंगे, तो डिक्शनरी मीनिंग इसका ये है कि पानी या हवा में तेजी से गुजरने को सबाहा कहते हैं, ठीक है। सबाहा, पानी या हवा में तेजी से गुजरने को सबाहा कहते हैं। और वो जब आप एक इमेजिन करिए, एक जो है जहन में आप एक तस्वीर लाइए, उसके बाद मैं उसको जो है कनेक्ट करके आपको बताती हूँ कि कोई जो है एक बर्ड है जो आसमान में उड़ रही, समझे, ठीक है, एक एक मेंटेन करके अपनी एक जो क्या बोलेंगे कि लेवल मेंटेन करके, या फिर इमेजिन करिए कि समंदर में कोई जो है तैर रहा है, ठीक है, समंदर में जो है कोई फ्लोट कर रहा है, या कोई स्विम कर रहा है, कोई तैर रहा है। ओके, तो इसको ये जो प्रोसेस है, ये जो प्रोसेस है उसको क्या कहते हैं? सबहा कहते हैं, ठीक है। ये सबहा जो है ये प्रोसेस को कहते हैं, जो बिल्कुल सीधी एक लाइन में तैरने को वो जो है सबहा कहते हैं। और दूसरा क्या है? तेजी से गुजरने को भी सबहा कहते हैं। पानी या हवा में तेजी से गुजरने को भी सबहा कहते हैं, यानी कि तेजी से कोई पानी में तैर रहा है या तेजी से कोई हवा में उड़ रहा है। इतना समझ में आ गया? ठीक है, इतना जो है आपको जहन में आ गई। हाँ, अब एक माने इससे अब लिया जाता है, एक माने कि तेजी से गुजरने का मतलब यह है कि अल्लाह ताला की इताअत और फरमाबरदारी के लिए आगे तेजी से बढ़ना। यानी कि जब हम बोल रहे हैं कि हम अल्लाह की तस्बीह कर रहे, तो इसका मतलब क्या बनता है कि अल्लाह ताला की इताअत और फरमाबरदारी में हम तेजी से आगे बढ़ रहे। तो अब ये कौन सी तस्बीह हो गई? ये अमली तस्बीह हो गई। क्या हो गई? ये अमली तस्बीह हो गई, हम अमल से करके बता रहे। तो यहाँ पर जब फरिश्ते ये बोल रहे ना अल्लाह ताला को कि अल्लाह ताला हम आपकी तस्बीह करने के लिए है, तो मतलब सिर्फ ये नहीं निकल रहा कि वो जबान से अल्लाह ताला की तस्बीह कर लेते बैठे हुए, यानी कि पूरे फरिश्ते इमेजिन करिए कोने कोनों में जो है बैठे हुए अल्लाह की तस्बीह करे, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान, ऐसा नहीं, बल्कि अल्लाह की फरमाबरदारी में, इताअत में तेजी से भाग दौड़ कर रहे, तेजी से गुजर रहे, तेजी से जो है आगे पीछे हो रहे, ये एक मतलब इसका बनता है, ठीक है। और हम भी जब हम बोलते हैं ना हम अल्लाह की तस्बीह कर रहे, या अल्लाह की तस्बीह का जब हुक्म दिया जाता है, तो इसका सिर्फ मतलब नहीं है कोनों में बैठ के अल्लाह की एक जो है हाथ में जो है तस्बीह ले लेके सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह बोलना नहीं है, बल्कि क्या मतलब है कि अल्लाह की इताअत और फरमाबरदारी में मेरे बंदो तेजी करो। जब अल्लाह ताला बोल रहे हैं तो क्या मतलब है? तेजी करो, मतलब इसका निकलता है। अच्छा, एक ये हो गया। अब सेकंड मतलब ये है कि अल्लाह जो हवा में जो तीर पानी में जो तीर रहते या हवा में जो फ्लोट हो रहे थे, ठीक है, उड़ रहे थे, तो वो एक ही पोजीशन को मेंटेन करना,
اور اب کیا ہے جو انسان تیر رہا کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ انہیں ڈوبرا نہیں، ٹھیک ہے نا، تیر رہا کا مطلب کیا ہے؟ انہیں ڈوبرا نہیں، یا انہیں اڑ رہا کا مطلب کیا ہے؟ انہیں نیچے نہیں آ رہا. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بھی جو ہے اوصاف ہم جانتے ہیں، جیسا قرآن میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں بتایا کہ اللہ تعالیٰ خوب علم والا ہے، خوب حکمت والا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے رحمان ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ ہمارا پیدا کرنے والا ہے، اللہ ایک الہ ہے جس کی ہمارا کو عبادت کرنا ہے. تو یہ جو اللہ تعالیٰ کا اسٹیٹس ہے نا، یہ جو اللہ تعالیٰ کی پوزیشن ہے نا، اس کو مینٹین کرنا، اس کے اندر ڈپ آنے نہیں دینا، اس کے اندر کمی آنے نہیں دینا. جیسا ایک انسان مینٹین کر رہا، ڈوب رہا نہیں نا، تو ویسی ہم اللہ کی ایسا اوصاف بیان کرنا، ایسی پاکی بیان کرنا کہ وہ پاکی کو مینٹین کرنا. اس کا مثال آپ کے سامنے ایک دے دوں میں، کہ آپ کا ایک دوست ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی مثال نہیں ہے یہ، آپ کو بات سمجھانے کے لیے مثال دے رہی ہوں، کیونکہ اللہ کی مثال کسی کے ساتھ نہیں دے سکتے. آپ کو بات سمجھا، ایک دوست ہے آپ کا، وہ جگری دوست ہے، آپ اس کی عزت بھی کرتے ہیں، محبت بھی کرتے ہیں، آپ کے دل میں اس کا ایک مقام ہے. بٹ وہ دوست سے کیا ہے؟ غلطی ہو جاتی، ٹھیک ہے، کچھ بھی اس سے غلطی ہو جاتی، تو کیا ہوتا کہ وہ جیسا آپ کو وہ معلوم ہوا، تو اس کی جو محبت تھی، عزت تھی، اس کا رتبہ تھا، پوزیشن تھی، پلیس تھی، وہ کیا ہوا؟ ایک آپ کی جو ہے اس وقت جب اس کی غلطی کا معلوم ہوا، تو آپ کی وہ جو پوزیشن ہے وہ کیا ہو گئی؟ نیچے ہو گئی نا نیچے. وہ محبت، وہ عزت اب باقی نہیں رہے، اب وہ نیچے ہو گئے. اب یا تو انہیں معافیا مانگنا یا کچھ بھی کرنا، اپنی اصلاح کر لینا، پھر اپنی پوزیشن کو بیک جو ہے ریزیوم کر لینا، رائٹ. تو یہ کیا ہو گیا کہ اس کی عزت میں کمی ہو گئی. اب یہ چیز اللہ کے ساتھ نہیں ہو سکتی، سمجھ میں آ رہا؟ یہ اللہ کے ساتھ نہیں ہو سکتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے فار موسٹ جو ہے سب سے زیادہ پرفیکٹ ہے، کہ اس کے اندر وہ پوزیشن میں ذرا سا بھی سنک نہیں آ سکتا، ذرا سا بھی ڈپ نہیں آ سکتا، ذرا سا بھی جو ہے اتار نہیں آ سکتا، جو ہے ڈوبنا نہیں آ سکتا، کمی نہیں آ سکتی، سمجھ رہے؟ تو اللہ تعالیٰ کے یعنی کہ ہم جب بولتے ہیں نا کہ ہم اللہ کی پاکی بیان کر رہے، تو اللہ کی جو اسٹیٹس ہے، جو قرآن کے اندر ڈسکرائبڈ ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں، ہم اس کو مینٹین کر رہے ہیں، ہم اس کو ویسا ہی مانتے ہیں جیسا کہ وہ ہے. سمجھ گئے؟ اللہ تعالیٰ کو ہم ویسا ہی مانتے ہیں جیسا اللہ تعالیٰ ہے، موسٹ پرفیکٹ ہے، اللہ کے اندر کوئی کمی نہیں ہے، ذرا سا بھی نقص نہیں ہے، ذرا سا بھی عیب نہیں ہے، ذرا سا بھی کمی نہیں ہے. انسان سے ہو سکتی، کبھی غلطی ہو سکتی، کبھی کمی آ سکتی، بٹ اللہ کے ساتھ ایسا نہیں ہو سکتا، ہو ہی نہیں سکتا مطلب ہے، ٹھیک ہے. تو اب یہاں پر جب فرشتے یہ بول رہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تیری تسبیح کر رہے، تو ایک معنی کیا بنتا ہے کہ ہم تیری اطاعت اور فرما برداری میں تیزی سے آمد و رفت کر رہے ہیں، تیزی سے بھاگ رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، ٹھیک ہے، تیر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تیر کر اللہ کی جو ہے کام کر رہے ہیں. ایک مطلب یہ ہوتا ہے، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تیری پاکی ہم بیان کرتے ہیں کہ تو جو بھی ہے، جیسا بھی ہے، پرفیکٹ ہے، اور جو تو نے فیصلہ کیا ہے، ٹھیک ہے. اب یہاں پر دیکھیں کہ کیا بیسس پہ میں بولی کہ یہ فرشتوں کا اعتراض نہیں تھا، بلکہ یہ فرشتوں کا جو ہے تعجب تھا، کیوریوسٹی تھی. کیا میں وہاں پر موجود تھی، یا کوئی اسکالر وہاں پر موجود تھا جو یہ دیکھنے والا تھا کہ فرشتوں کے دل کا کیا بات ہے؟ نہیں تھا کوئی بھی. بٹ یہ جو سینٹینس ہے نا، وہ انڈیکیٹ کر رہا کیا کہ اللہ تعالیٰ ہم تو تیری تسبیح بیان کرتے کہ اگر تو نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ زمین میں تو خلیفہ بنائے گا، تو خلیفہ بنانے والا ہے، تو ہم کو یقین ہے اللہ تعالیٰ اس بات کا کہ آپ کا یہ فیصلہ پرفیکٹ ہے، اس کے اندر کوئی کمی ہو ہی نہیں سکتی. آپ جو فیصلہ کرے وہ ہر عیب سے، ہر نقص سے پاک ہے. بٹ کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہم کو وہ بات ہمارے کم علم کی وجہ سے، ہماری کم عقل کی وجہ سے ہم کو نہیں سمجھ میں آ رہی، سمجھ رہے؟ تو ہم یہ کیا ہے، فرشتے یہ کنفیشن کر رہے، یہ بول کے نسبحو کا ورڈ بول کے اللہ تعالیٰ کے سامنے کنفیشن کر رہے، یہ ڈکلیئر کر رہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کنفیوزڈ ہے، ہمارے کو سمجھ میں نہیں آ رہا، بٹ آپ کا فیصلہ پرفیکٹ ہے، ٹھیک ہے. ہماری یہ کم عقلی کا علمی ہے کہ ہم کو نہیں معلوم. تو یہاں پر ہم کو بھی یہ سمجھ میں آتی ہے، ہم کو یہ سبق سب سے بڑا ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو فیصلے ہوتے ہیں، جیسا ہم کو قرآن میں بھی بہت ساری آیتیں آئیں گی، حدیث میں بھی بہت ساری آیتیں آئیں گی، ہمارے کو ہو سکتا ہے سمجھ میں نہیں آئے، یہ میرے عقل کی کمی ہے، ٹھیک ہے، یہ میرے علم کی کمی ہے، بٹ اللہ تو پاک ہے. اگر تو نے قرآن کے اندر یہ رکھ دیا ہے کہ ہم کو ایسا اور ایسا اور ایسا کرنا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ ویسے کرنا پرفیکٹ ہے. سمجھ رہے؟ قرآن کے جتنے بھی احکامات ہیں، وہ سارے جو معاملات اللہ تعالیٰ نے رکھ دیے ہوئے ہیں، وہ سارے اللہ تعالیٰ تیرے ہر فیصلہ پرفیکٹ ہے. قرآن کی باتیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی باتیں، تو اس میں اللہ تعالیٰ کو جو ہے یہاں پر یہ بات کا فرشتے اظہار کر رہے ہیں کہ ہم تیری اطاعت میں بھی حاضر ہیں،
کہ اگر آپ جو ہے فرشتوں، اب دیکھیں تیسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا کہ اگر اللہ تعالیٰ آپ دنیا میں انسان کو اپنی عبادت کے لیے بنانا چاہ رہے، اپنی اطاعت اور فرما برداری کے لیے بنانا چاہ رہے، یا اپنی پاکی کے لیے بنانا چاہ رہے، تو اللہ تعالیٰ وی آر ہیئر، ہم یہاں پر ہے آپ کی سروس پہ، آرٹی او سروس کے ہم جو ہے اللہ تعالیٰ تیری اطاعت بھی کریں گے، تیری فرما برداری بھی کریں گے، کیا آلریڈی کر رہے ہیں، ہم آلریڈی یہ کر رہے ہیں، تو ہم تو ہے یہاں پر۔ اور صرف تیری پاکی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ تیری حمد بھی ہم جو ہے بیان کرتے ہیں۔ تعریف، حمد میں کیا آتا ہے دیکھیے، تعریف اور شکر دونوں بھی آتے ہیں نا، ہم اس سے پہلے یہ بات جو ہے ہم پڑھ چکے۔ تو اب کیا ہے، ہم جو ہے اللہ تعالیٰ کی تسبیح کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ہم یہاں پر حمد اور تعریف کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ہی پاک ہے، پرفیکٹ ہے، تیری ہی حمد ہے، تیری ہی تعریف اور تیرا ہی شکر ہے۔ وَنُقَدِّسُ، اب حمد کا مطلب تو آلریڈی معلوم ہے، اسی لیے اس کی ڈیٹیلز میں نہیں جاؤں گی میں۔ نقدس کا ورڈ پہلی بار آ گیا، ٹھیک ہے نا۔ نقدس، قاف دال سین سے اس کا جو ہے روٹ ورڈ بنا ہوا ہے، اور پھر جو ہے قدس یقدس، تقدیس اس کا جو ہے باپ سے یہ بلونگ کرتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی، اب دیکھیں کہ تسبیح کیسی ہوتی ہے، میں نے بتائی تھی کہ ایک تو عمل سے بھی ہو گئی، ٹھیک ہے، زبان سے بھی ہم جو ہے تسبیح کرتے ہیں، دل سے بھی تسبیح ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، دل سے بھی تسبیح ہے، دل سے اللہ کی پاکی کا اقرار، دل میں احساس ہونے کا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اب نقدسو میں کیا ہے کہ صرف اپنی زبان سے پاکی کا اظہار نہیں کر رہے، بلکہ ماحول کو اللہ کی نافرمانی سے پاک کرنا۔ تقدیس کا مطلب میں تطہیر آتا ہے، تطہیر کا مطلب کیا ہے، پاکی اور صفائی کرنا، پاک کرنا۔ کس کو پاک کر رہے؟ ماحول کو، ٹھیک ہے، ماحول کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے پاک کر رہے۔ اور جو سباہ کا ورڈ ہے، یہ صرف اور صرف اللہ کے علاوہ کسی کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ البتہ جو تقدیس کا ورڈ ہے، یہ جو ہے جیسا ہم کیا ہے جو پلیس ہے بیت المقدس، جیسا ہم بولتے ہیں نا، مقدس کا ورڈ جو بولتے ہیں، تو وہ جگہ کے لیے استعمال ہو رہا ہے، رائٹ، بٹ تسبیح کا ورڈ اللہ کے لیے۔ اور حمد کا ورڈ بھی ایک ایسا ورڈ ہے جس میں صرف اور صرف اللہ کے لیے استعمال ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ اور تسبیح کے مطلب حمد میں کیسی ہے، ایسی تعریف اور شکر جس میں محبت اور احترام شامل ہو۔ کیسی تعریف ہے اللہ کی، کیسی تعریف اور شکر ہے جس میں اللہ محبت بھی ہے اور احترام شامل ہے، ٹھیک ہے۔ اور حمد کیا ہے، ان جنرل اگر حمد بولیں گے، جسٹ اگر اس کا جو ہے لغوی اعتبار سے ہم معنی دیکھیں گے، تو کسی کے اچھے اوصاف یا صفت یا کوالٹیز کو بیان کرنا، یعنی کہ آپ کسی کو پریز کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ حمد کا مطلب کیا ہے، پریز کرنا، ان کی تعریف کرنا، ان کی اچھی کوالٹیز کے بارے میں، ان کی کوئی بھی جو ہے اچھی چیزوں کے بارے میں ان کو پریز کرنا۔ بٹ حمد کا ورڈ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوتا ہے، ایسی تعریف جس میں کمال ہو، پرفیکشن ہو، ٹھیک ہے، ایگزیجریشن ہو، ٹھیک ہے، پرفیکٹ ہو، تو یہ صرف اور صرف اللہ کے لیے۔ ایون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی دیکھیں، ہم جب تعریف کے الفاظ کوئی بیان کرتے ہیں، ہم نعت بولتے ہیں اس کو، حمد نہیں بولتے، رائٹ، یہ کیونکہ یہ اللہ کے علاوہ یہ ورڈ کسی کے لیے بھی استعمال نہیں ہوتا۔ تو تسبیح بھی اللہ کے لیے، حمد بھی اللہ کے لیے، بٹ تقدیس کا ورڈ جو ہے اللہ کے علاوہ کسی اور جگہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں پر کیا ہے، ماحول کی پاکی کا ذکر یہاں پر کیا جا رہا ہے، اور پھر تسبیح سے ہم زبان سے پاکی کا اظہار کر رہے ہیں، یہاں پر کیا ہے، ہم عمل سے پاکی کر کے جو ہے گواہی دے رہے۔ اب کیا مطلب ہے، ماحول کو اللہ کی نافرمانی سے پاک کرنے کا مطلب کیا ہے کہ ہم زبان سے تو بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ تو پاک ہے، پرفیکٹ ہے، بٹ اطراف اگر جو ہے شرک کیا جا رہا، اللہ کی نافرمانی کی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ کے حدود کو کراس کیا جا رہا، کوئی وہاں پر فسق کر رہا، کوئی فساد کر رہا، اور ہم بیٹھ کے مزے میں جو ہے بے حصوں کے جیسا دیکھ لیتے بیٹھے ہوئے، جبکہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے بات کی جو ہے دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ذات میں کوئی جو ہے بری بات کہی جا رہی ہے، تو اور ہم بیٹھ کے دیکھے ہوئے، تو یہ غلط طریقہ ہے، ٹھیک ہے۔ تقدیس کا مطلب کیا ہے کہ ماحول کو بھی اللہ کی جو ہے نافرمانی سے پاک کرنا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیسا پاک کرنا؟ کیا لے کے جا کے زور سے ایک چاٹا مارنا سامنے والے کو جو غلط کام کر رہا، جو شرک کر رہا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہا، اللہ کے حدود کو کراس کر رہا؟ تو اس کا طریقہ ہم کو، تقدیس کا طریقہ ہم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے کہ ماحول کو اللہ کی نافرمانی سے کیسا پاک کیا جائے، کہ کیسا صبر کے ساتھ 13 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مکہ میں کیا کرے، تطہیرج کرتے رہے، یہ پاکیج تو کرتے رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتوں کو چھوڑو، باطل معبود کو چھوڑو، اللہ تعالیٰ کی جو ہے توحید کو قبول کرو، شرک سے دور رہو، کیا کرے 13 سال، کیسا کرے، صبر کے ساتھ، ایک مرتبہ بھی پلٹا کے ہاتھ نہیں اٹھائے۔ تو یہ ہمارے کو طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ملتا ہے کہ کیسا صبر کے ساتھ، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، حکمت کے ساتھ ہم کو جو ہے اصلاح کرنے کی ضرورت ہے، تو ماحول کو اللہ کی۔ اب یہ تینوں چیزیں کون کر رہے ہیں؟
یہ آلریڈی کون کر رہے؟ فرشتے کر رہے. تو اس سے کیا سمجھ میں آتا کہ ایکچوئل میں اللہ تعالیٰ کو انسانوں کی، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ سب کام کرنے والے فرشتے ہیں. اگر ہم کوئی تسبیح کر لیے، اللہ کی عبادت کر لیے، قرآن پڑھ لیے، ٹھیک ہے، نماز پڑھ لیے، کوئی عبادت کا کام کر لیے، کوئی اللہ کے اوپر احسان نہیں کر رہے. یہ ساری چیزیں آلریڈی ایک مخلوق ڈیڈیکیشن کے ساتھ، ایک لمحے کی جو ہے تاخیر کے بغیر، ایک لمحے کی جو ہے پیچھے رہنے کے بغیر وہ کر رہی ہے. ہم یہاں پر کیا کر رہے؟ ہم اگر کر رہے تو ہمارے فائدے کے لیے کر رہے، ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ کا تو یہ احسان ہے کہ اللہ نے انسان کو زمین میں خلیفہ بنا کر بھیجا ہے. اب ہم کیا ہے، اپنی وہ لیڈرشپ کی پوزیشن کو سمجھنا ہے. ہم اللہ کے ریپرزینٹیٹیو بنا کے دنیا میں بھیجے گئے ہوئے ہیں. تو اور ہم کو دیکھنا ہے کہ ہم کس چیز کے ریپرزینٹیٹیو بنے ہوئے ہیں. ہم کیا جو ہے دنیا میں فیشن کے ریپرزینٹیٹیو بنے ہوئے ہیں، یا پھر اپنے خواہشات کے بنے ہوئے ہیں، یا پھر جو ہے ہم مال کمانے کے بنے ہوئے ہیں، یا پھر جو ہے ہم اپنی مرضی کی زندگی گزارنے کے ریپرزینٹیٹیو بنے ہوئے ہیں، یا اللہ تعالیٰ کی توحید پہنچانے کے، اللہ کی جو ہے باتوں کے اوپر عمل کر کے اللہ تعالیٰ کا پیغام دوسروں تک پہنچانے کے ریپرزینٹیٹیو بنے ہوئے ہیں. وہ بھی ہم کو چیک کرنے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے. پر اللہ تعالیٰ آگے یہ بتاتے ہیں کہ اچھا فرشتوں، تم یہ سمجھ رہے کہ میں دنیا میں صرف انسانوں کو تسبیح، ہم تقدیس کے لیے بنا رہا ہوں؟ قالا، فرمایا، انی عالم، بے شک میں جانتا ہوں، میں زیادہ تم سے جاننے والا ہوں. عالم کیا ہے؟ عالم اس میں تفضیل ہے بہت، یعنی کہ کوئی بھی چیز جو ہے کمپیئر کر کے اللہ تعالیٰ تم سے زیادہ، میں جو ہے اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ میں زیادہ جانتا ہوں ما لا تعلمون، جو نہیں تم جانتے. اب سوال یہ پیدا ہوتا کہ وہ کون سی چیز تھی جو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اور فرشتے نہیں جانتے. اس کا خلاصہ انشاءاللہ آگے کی آیت میں کھلیں گا، جہاں پر بہت ایک گہرا، یعنی کہ گہرا راز ہے، سمجھے آپ، کہ کون سی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں یہاں پر انسان کی تخلیق میں، جو اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ جو تم نہیں جانتے. تو وہ انشاءاللہ ہم لوگ نیکسٹ کلاس میں اس کا خلاصہ کریں گے. یہاں پر ایک آیت جو ہے، ایک آیت نہیں، 2 آیتیں میں اور آگے آپ لوگوں کے سامنے لے رہی ہوں، ٹھیک ہے. تو اب دیکھیں کہ وَعَلَّمَ، اور سکھایا. علمہ، اب یہاں پر لام کے اوپر تشدید ہے، دیکھیے علیمہ نہیں ہے، عین لام میم کے ساتھ بغیر تشدید کے نہیں ہے، علیمہ نہیں ہے، بلکہ علمہ، علمہ سکھانا، ٹھیک ہے. اور کیسا سکھانا؟ علمہ تشدید کے ساتھ یہ جو آیا کہ اہتمام کے ساتھ، تھوڑا تھوڑا کر کے سکھانا. صرف یہ نہیں کہ انفارمیشن ٹرانسفر کر دے رہے، نہیں، بلکہ آپ سلو اینڈ محبت سے، پیار سے، اہتمام کے ساتھ، پوری جو ہے ریکوائرمنٹ کو پورا کرتے ہوئے کوئی چیز کو سکھانے کو علمہ یعلم تعلیم کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اب یہ ورڈ دیکھ رہے ہیں آپ، علمہ یعلم تعلیم، یہ جو ورڈ بنا ہوا ہے تعلیم القرآن، ہم جو پڑھ رہے ہیں نا تعلیم القرآن، کیا مطلب ہے؟ یہ تعلیم القرآن کا مطلب کیا ہے؟ جو آپ سبجیکٹ جو آپ پڑھ رہے ہیں، جو کورس آپ کر رہے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ تعلیم القرآن کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کو اہتمام کے ساتھ، تھوڑا تھوڑا کر کے، ٹھیک ہے، اس کی ریکوائرمنٹ کو پورا کرتے ہوئے پڑھنے کو تعلیم القرآن کہتے ہیں. اسی لیے اس کا کورس کا نام فہم قرآن سے چینج ہو کے تعلیم القرآن بنا. کیوں؟ کیونکہ اس کا طریقہ الگ ہے، ٹھیک ہے نا، اس کا طریقہ الگ ہے، اس کے اندر الگ اہتمام ہوگا، اس میں پڑھایا بھی جائے گا اور آپ کو بھی پڑھنا پڑے گا، سکھایا بھی جائے گا، پھر آپ سے سنا بھی جائے گا، آپ کو یاد کرایا بھی جائے گا، سمجھ رہے؟ اور تھوڑا تھوڑا کر کے جو ہے اس کو پڑھنا رہیں گا، اس کے تمام ریکوائرمنٹس پورے ہو رہے کیا نہیں ہو رہے وہ دیکھنا پڑیں گا، تبھی جا کے آپ اس کی گہرائی میں پہنچ سکتے ہیں. اور جب بھی اس کو تعلیم القرآن کہیں گے. اور یہ کس کا طریقہ ہے؟ یہ اللہ کا طریقہ ہے. کس کا ہے؟ یہ اللہ کا طریقہ ہے. علمہ، اللہ تعالیٰ کیسا سکھاتے ہیں؟ اہتمام کے ساتھ، تھوڑا تھوڑا کر کے سکھاتے ہیں. وعلمہ، اور اللہ تعالیٰ سکھا دیے کس کو؟ آدم علیہ السلام کو سکھائے. کیسا سکھائے؟ ایک ساتھ بڑ بڑ نہیں سکھا دیے. اب جیسا نیوز ہوتی نا، نیوز اینکرز کیا کرتے آتے سیدھا انفارمیشن ٹرانسفر کر دیتے. آپ کو تعلیم دے رہے نہیں، صرف انفارمیشن ٹرانسفر کر رہے. تو ٹیچر کا بھی کام کیا ہے کہ انفارمیشن صرف ٹرانسفر نہیں کر دینے کا ہے، الگ الگ انداز میں اس کے مثالیں دے دے کر اندر بھیجے کے اندر بات کو گھسا کے بٹھا کے وہاں پر اس کو ریسٹ کرا کے سلا کے آنے کا ہے. سلا کے نہیں، سوری، جگہ کے آنے کا ہے. سمجھ رہے نا؟ ہاں. تو پھر یہاں پر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی کیسے سکھائے آدم علیہ السلام کو؟ سلولی. اللہ تعالیٰ نے پورے نام جو ہے اہتمام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے
आदम अलैहिस्सलाम को अस्माई पूरे नाम सिखा दिए। कई के नाम थे, अब अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं कि कौन से हर चीज के बताया जाता है कि हर चीज के नाम सिखा दिया। अस्मा इस्म से भी है ना, नाउन से भी है। तो दुनिया में जितने भी चीज बने ना एक्चुअली वो नाउन से डिराइव्ड है, ठीक है ना, वो नाउन से ही डिराइव्ड है। तो अल्लाह ताला ने वो तमाम चीजें सिखा दिए। आज हम जो फिजिक्स पढ़ रहे, केमिस्ट्री पढ़ रहे, साइंस पढ़ रहे, बायोलॉजी पढ़ रहे, ठीक है, ज्योग्राफी, और फिर क्या रहता, और क्या क्या चीजें रहते, सारी चीजें जो भी पढ़ रहे ना वो सारे वही चीज से है जो अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को सिखाए, उसी से डिराइव्ड है, ठीक है ना। तो अल्लाह ताला सारी चीजें सिखा दी, कुल्लाहा सब उनके, सुम्मा फिर अल्लाह ताला पेश करे, अरदहुम किसके सामने, अरदा आइन रादा, अरद, अरद का मतलब क्या है, जैसा उर्दू में बोलते ना अर्ज किया है, क्या अर्ज किया है, शायरी अर्ज करते, ठीक है, या बात अर्ज करते, तो क्या मतलब है, मैं पेश कर रहा हूं, मतलब है, उसी से ये वर्ड बना हुआ है, कोई नया वर्ड नहीं है, कोई अजूबा वर्ड नहीं है, ठीक है। सुम्मा फिर पेश किया उनको, किसको, जो है वो तमाम जो चीजें हैं अल्लाह ताला ने वो सामने पेश किए, या फिर जो है अल्लाह ताला ने वो चीजों को पेश किए। एक तो मतलब है क्या, आदम अलैहिस्सलाम को जो है सामने रखे और बोले अलल मलाइकती ऊपर फरिश्तों के, वक़ाला फिर फरमाया अम्बिऊनी खबर दो मुझे, ठीक है, अम्बिऊनी ये नया वर्ड है हमारे लिए, नबा से बना हुआ है, नून बा हमजा इसका रूट वर्ड है। अब नबा, सूर्य नबा का वर्ड आप लोगों ने ऑलरेडी सुना हुआ है, सूर्य नबा एक वर्ड है ना, कौन से पारे में है भाई, सूर्य नबा कौन से पारे में है, 30 जुज में, राइट, 30 जुज का फर्स्ट सूरा है, ठीक है। उसका मतलब क्या है, नबा का मतलब क्या है, खबर के है, कौन सी खबर, अहम खबर को कहते हैं, ठीक है ना, बहुत अहम खबर को कहते हैं। और इसी वर्ड से जो है नबी, और इसी वर्ड से अंबिया बने, ठीक है, ये नबा से ही नबी और अंबिया का वर्ड एग्जिस्टेंस में आया। अब इसका मतलब क्या है, नबी और अंबिया कौन होते हैं, जो बिग न्यूज लेकर आते हैं, जो इंपॉर्टेंट न्यूज लेके आते हैं, जो ब्रेकिंग न्यूज लेके आते हैं, ठीक है, जो बहुत बड़ी खबर लेकर आते हैं, उनको नबी और अंबिया कहते हैं। तो अब यहाँ पर तो नबी और अंबिया के मतलब में नहीं है, बल्कि यहाँ पर क्या है, तुम बताओ मुझे, तुम खबर दो मुझे, ठीक है, बड़ी खबर नहीं बल्कि यहाँ पर हुक्म दिया जा रहा है, अम्बी ऊनी तुम खबर दो मुझे, क्या दो, भी अस्माई ये तमाम जो नाम है ना इसके खबर दो, हाउलाई इन सब के। अब हाउलाई कौन सा है, हाजा की जमा हाउलाई है, ठीक है ना, हाजा ये, हाउलाई ये सब, ठीक है। तो अल्लाह ताला बोल रहे कि इन सब नामों के तुम जो है खबर दो, इन कुन तुम स्वादिकीन अगर तुम सच्चे हो, किस में सच्चे हो, तुम ये जो बोले ना कि अल्लाह ताला इनको कैकू बना रहे, ये लोग जो है यानी कि फसाद करेंगे, खून बहाएंगे, ठीक है, ये जो तुम्हारे को एतराज, ये जो तुम्हारे को सॉरी डाउट हो रहा था, ये जो क्यूरियोसिटी हो रही थी, ताजुब हो रहा था, ये जो तुम सवाल कर रहे थे, तो ये जो सवाल में अगर तुम सच्चे हो अपने, तो तुम फिर क्या है कि बताओ ये चीजों के नाम, ठीक है, ये तमाम चीजों के नाम बताओ। तो फरिश्ते क्या जवाब देते हैं, फरिश्ते तो शुरू से वही बोल रहे हैं, अभी भी फिर से वही बात बोलेंगे, कौलू उन्होंने कहा। अब देखिए कि कौलू जमा है, कौला सिंगुलर को कहते हैं, कौलू प्लूरल को कहते हैं, कौला कौलू, ठीक है, कुलता कुलतुम कुलतु कुलना, ठीक है, यकूलू यकूलूना, तकुलू तकुलूना, अकुलू नकुलू, ये इसका पूरा जो है अब ग्राम क्या बोलेंगे कि इसकी पूरी गर्दान है, ठीक है। तो कौला सिंगुलर, कौलू प्लूरल, ठीक है, उन्होंने कहा, कौला उसने कहा, कौलू उन सब ने कहा, कुलता आपने कहा, कुल तुम आप सबने कहा, कुल तू मैंने कहा, कुल ना हम सब ने कहा। यकूलू वो सब कहते हैं या कहेंगे, यकूलूना वो क्या है, सॉरी, यकूलू वो कहता है या कहेगा, यकूलूना वो सब कहते हैं या कहेंगे, तकुलू आप कहते हो या कहोगे, तकुलूना आप सब कहते हो या कहोगे, अकुलू मैं कहता हूँ या कहूंगा, नकुलू हम सब कहते हैं या कहेंगे, ठीक है। अब देखिए कि ये चीज क्या है, आपको आहिस्ता आहिस्ता याद होते जाएगी, जैसा कफरा की आप लोगों ने गर्दान पढ़ी, अब कौला की भी आप गर्दान याद कर सकते हैं, क्योंकि कौला की गर्दान क्या है कि बहुत फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल होती, उनु बोले इनु बोले, तो ये बहुत फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल होती है। इंशाल्लाह आपको इस बार क्या है, मैं लिखने नहीं बोलूंगी, मैं खुद आपको दे दूंगी, आप लोग आराम आराम से याद कर लीजिए, ठीक है ना, इंशाल्लाह। तो अब यहाँ पर क्या, कौलू उन्होंने कहा, वाव का इजाफा हुआ, और ये अलामत मैं आपको ऑलरेडी बता दी कि ये जमा की अलामत है, ठीक है। उन्होंने कहा सुबहानका पाक है तू, सुबहानका पाक है तू, ला इल्म लना नहीं इल्म कोई हमारे लिए, यानी कि हम जो है ये चीज का इल्म नहीं रखते, ला इल्म लना, ला नहीं इल्मा कोई इल्म लना हमारे लिए, इल्ला मगर मा अल्लम तना जो सिखाया तूने हमें। अब देखिए कि जो सिखाया तूने हमें, कहाँ लिखा हुआ ये सब, अल्लम ता ता, ठीक है, तूने ना हमको, ठीक है, अल्लम
تا نا, ٹھیک ہے, علمتنا ایسا بنائیے, ٹھیک ہے, سکھایا آپ نے یا تو نے ہم کو, جیسا اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہو رہا تو میں آپ بول رہی ہوں, یا تو نے بھی جو ہے استعمال کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. انک انت العلیم الحکیم, بے شک اللہ تعالیٰ آپ ہی بہت زیادہ علم والے ہیں اور بہت زیادہ حکمت والے ہیں. یہ میں بہت زیادہ کئی کو بولی, جلدی بتانا. اب کون بتاتے دیکھیں گے, کون اچھی بچی ہے جو کلاس اچھے سے سن رہے اور بتانے والے ہیں اب, ٹھیک ہے, کون ہے بھائی؟ ویری گڈ, نور الصبا, ویری گڈ. کیونکہ یہ نہیں ال کی وجہ سے نہیں بھائی, فائل کی وجہ سے آیا, ایگزیکٹلی فائل, ٹھیک ہے. فائل کے وزن پہ نا العلیم, صرف ال کی وجہ سے تھوڑی بہت کا مطلب آئے گا, علیم کی وجہ سے, جو فائل کے وزن پہ بہت زیادہ علم رکھنے والا ہے, ٹھیک ہے, اور بہت زیادہ حکمت والا ہے, اور دونوں بھی اس پہ. اچھا, اب یہاں پر یہ جو ورڈ ہے نا, سوری, یہ جو آخری کا جو سینٹینس ہے نا, اس کے اوپر ذرا غور کریے. ان ایک جو ہے شدت دینے والا ورڈ ہے, ٹھیک ہے. ان کا, بے شک آپ, پھر انتا بولے تو بھی آپ ہی مطلب ہوتا نا, ان بولے تو بے شک کا آپ, انتا بولے تو آپ ہی چھوڑا, آپ ہی آپ ہی العلیم, بہت جاننے والے ہیں, اور الف لام کے ساتھ, ٹھیک ہے. اور جیسا ہم دیکھے تھے نا کہ ال کی وجہ سے جو ہے آپ ہی ترجمہ ہوگا, ٹھیک ہے. ہی جو ہوا نا, ہی, آپ ہی کیسا ہوا, جیسا اسے پہلے دیکھے تھا نا, ہم کے بعد ال آئیں گا تو وہی ہوگا, ٹھیک ہے. اور انتا کے بعد ال آیا تو آپ ہی ہوگا, یا انتم کے بعد آپ سب ہی, ٹھیک ہے, ہی کا ترجمہ دیتا ہے. اور یہ بار بار جو ورڈ ریپیٹ ہو رہے, اس کے اندر مطلب میں زیادہ تاکید آ جاتی ہے, مطلب میں بہت زیادہ ایگزیجریشن آتا ہے, بہت زیادہ سٹریس آ جاتا ہے, ٹھیک ہے. اور کیا ہے کہ انک انتل علیم الحکیم, کہ آپ ہی, ترجمہ کیسا کریں گے, بے شک آپ ہی بہت زیادہ علم رکھنے والے ہیں, اور بے شک آپ ہی بہت زیادہ حکمت والے ہیں, ٹھیک ہے نا. اور یہ العلیم اور الحکیم دونوں پر اپلائی ہوگا. صرف یہ یاد رکھیے کہ اس کا مطلب بہت زیادہ کا معنی دیتا ہے, ٹھیک ہے. اس کا کیا ہے, بہت زیادہ معنی اس کا دیتا ہے. اب صرف اگر اللہ تعالیٰ بتا رہے ان العلیم الحکیم, ایسا دیکھے تو آپ کو زیادہ شاید سمجھ میں آئے گا. ان العلیم الحکیم, بے شک اللہ تعالیٰ کیا ہے, العلیم ہے, بہت زیادہ جاننے والے ہیں, بہت حکمت والے ہیں. یہ بھی مطلب ہو سکتا تھا, یا پھر اللہ تعالیٰ صرف جو ہے اتنا بتا سکتے ان کا, انتا کی ضرورت نہیں تھی, ان کا بے شک آپ العلیم الحکیم ہے. بٹ یہاں پر کیا ہوا, انا پلس کا پلس انتا پلس ال, ٹھیک ہے. تو چار چیزیں آ کے وہ سینٹینس کا ویٹ جو ہے نا بہت زیادہ بڑھا دیے, یہ مطلب بولنا چاہ رہی ہوں میں, ٹھیک ہے. اب آیا سمجھ میں, اب کلیئر ہے, ٹھیک ہے. تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کیا بولے کہ اگر تم جو ہے اپنی بات میں سچے ہو تو بتاؤ. تو فرشتے بولے کہ اللہ تعالیٰ نہیں, آپ پاک ہے اللہ تعالیٰ, آپ ہر عیب سے, ہر نقص سے پاک ہے, ہر غلط ڈیسیژن سے اللہ تعالیٰ آپ پاک ہے, ٹھیک ہے. تو وہ اللہ تعالیٰ کی پھر سے پاکی بیان کر رہے, اور اللہ تعالیٰ کو بولے لا علم لنا. اور دیکھیے کہ جو ہے اگر ہم گرامیٹیکلی دیکھیں گے, یا لا علم جو آیا نا ورڈ, جیسا لا ریبا, لا علم, اس کا مطلب کیا ہے, تھوڑا بھی ہمارے کو علم نہیں ہے اللہ تعالیٰ, تھوڑا بھی علم نہیں ہے. آپ کو ہے, جو بھی علم آپ کو ہے صرف آپ کے پاس ہے, اور ہمارے پاس کتنا ہے, جتنا آپ ہم کو سکھائے, ہمارے کو اس سے زیادہ نہیں معلوم. سب چیزیں کس کو معلوم, آپ کو زیادہ معلوم ہے, اور آپ پرفیکٹ ہے ہر اپنے فیصلے کرنے میں. کیونکہ حکیم کا مطلب کیا ہے, حکیم کا مطلب صحیح فیصلہ کرنے والا, ٹھیک ہے نا. حکیم کا مطلب کیا ہے, بہت زیادہ حکمت والا, صحیح انداز میں جو ہے چیزوں کے فیصلے کرنے والے کو حکیم کہتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں وہ یہ بات بتا رہے ہیں, ٹھیک ہے. یہاں پر ہم لوگ جو ہے انشاءاللہ اپنی کلاس کو اینڈ کریں گے. ابھی تو یہاں پر ہم لوگ گرامیٹیکلی دیکھے ہوئے ہیں, اور انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو نیکسٹ کلاس میں یہ جو آیتیں ہیں اس کا پہلے ترجمہ بتا دوں گی, اور اس کے بعد یہ جو واقعہ ہے, ٹھیک ہے, جو آیت نمبر 30 سے 39 تک کا یہ جو واقعہ ہے نا, یہ بہت زیادہ اہم واقعہ ہے. اس کے اندر نا ہمارے لیے 100 سے نہیں, ہزاروں سے اس کے اندر ہمارے لیے اسباق ہے. تو انشاءاللہ اس میں سے چند اسباق ہم جو ہے لینے کی کوشش کریں گے, جو ہم لوگ نیکسٹ کلاس میں دیکھیں گے. تو اس کلاس آپ لوگوں کو صرف ایک جو ہے اس ویک ایک ہی کلاس لی گئی. اس کا مقصد کیا تھا, آپ لوگوں کا تھوڑا سا برڈن کم کرنا تھا. تو لاسٹ ویک جو آپ کے 10 آیتیں ہوئے, پلس اس بار کے جو آپ کے کتنے ہوئے بھائی,
صرف آپ کے 2 آیتیں ہوئے، ٹھیک ہے؟ تو وہ 10 پلس یہ 2 آیتیں آپ لوگوں کو پرفیکٹلی یاد کرنے کا ہے. بس آپ کے اندر وہ پرفیکشن لانے کے لیے تھوڑا سا گیپ دیے. ایک اور آیت میں ایکچولی پلان کری تھی آج پڑھانے کی 33 تک، بٹ خیر نہیں ہوئی. انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ہم لوگ دیکھیں گے. اور اگر آپ دیکھیں گے، غور کریں گے آیتوں کے ورڈ پہ، تو وہ سارے ورڈ سیم ہے، سیم چیزیں ریپیٹ ہو رہی ہے. قالا فرمایا، یا آدم اے آدم، ہم کہ بتاؤ ان کو، بیسمائیم نام ان کے، فلما پھر جب انبأہم اس نے بتا دیا ان کو، بیسمائیم نام ان کے، قالا فرمایا، علم کیا نہیں، اقل میں نے کہا تھا، لکم تمہارے لیے، انی بے شک میں، عالم ہوں میں زیادہ جانتا ہوں، غیب السماوات والارض غیب آسمان اور زمین کے، وعالم اور میں جانتا ہوں، ما تبدون وما کنتم تکتمون جو تم ظاہر کرتے ہو جو کچھ تم چھپاتے ہو. تو سارے ورڈ سیم ہے، صرف لاسٹ کا جو تبدونا اور تکتمون یہ 2 ورڈز الگ ہے. تو اگر کوشش کریے کہ آیت نمبر 33 تک یاد کر سکتے تو بہت اچھا ہے، نہیں یاد کر سکتے تو نو پرابلم، کم سے کم 32 تک پرفیکٹ یاد کر لینا. بٹ کیسے یاد کرنا؟ پرفیکٹ. اور چاہے تو لکھ کر آپ جو ہے اپنا ہوم ورک سبمٹ کریے، چاہے ریکارڈ کر کے سبمٹ کریے، جیسا بھی ہے سبمٹ کریے، یاد کریے انشاءاللہ. اور پھر انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ہم اسے آگے لیں گے. تب تک کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو یہ تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم کو جو ہے صحیح انداز میں اللہ تیری ذات کی تسبیح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تیری حمد کرنے والا بنائے، ماحول کو جو ہے تیری نافرمانی سے پاک کرنے کی توفیق عطا فرمائے. خلیفہ کی جو ذمہ داری اللہ تو نے ہم پر دی ہے اس کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الہ العالمین تو ہم کو توفیق دے کہ ہم تیرے عہد کو پورا کرنے والے بنے، تیرے عہد کے پابند بنے، اور اللہ تعالیٰ جو جوڑنے کا حکم دیا ہے اس کو جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے. دین سے جڑ جانے والا بنا دے ہم کو، قرآن سے جڑ جانے والا بنا دے ہم کو، صلہ رحمی کی توفیق عطا فرما دے، ہم کو خاسرین میں شامل نہ فرما. الہ العالمین ہم تیرا بالکل کفر نہیں کرتے اللہ تعالیٰ، تو ہم کو اپنے پاس اس انداز میں لوٹا، اس حال میں لوٹا کہ اللہ تعالیٰ تو ہم سے خوش اور راضی ہو جائے. اللہ تعالیٰ تیرا ہر کام خوبصورتی کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرما. خوبصورت انداز میں اللہ تعالیٰ تیرے دین کو سمجھنے والا، سیکھنے والا، پڑھانے والا، پڑھنے والا، اور اللہ تعالیٰ تجھ کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ تعالیٰ تمام فسق سے، فساد سے، فجور سے اور تمام نافرمانی کے کام سے اللہ تو ہماری حفاظت فرما دے. آمین ثم آمین. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں آپ لوگوں سے ملاقات کریں گے. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے، ہوم ورک اچھے سے کریے، بہت خوبصورت انداز میں جو اپنے لیڈرز کو اپنے ہوم ورک سبمٹ کریے، ان کو آپ کے ہوم ورک کے اندر وہ خوبصورتی نظر آنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ وہ محبت، وہ پیار، وہ اخلاص، ٹھیک ہے؟ خوبصورتی کا مطلب کیا ہے؟ صرف کلر پینس کا استعمال نہیں، بلکہ خوبصورتی کا مطلب آپ کی دل کی کیفیت اور آپ کا انداز، ٹھیک ہے نا؟ آپ کا جذبہ، آپ کا جنون، آپ کا جوش، آپ کی محبت، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کے ٹورڈز وہ محسوس ہمارے کو ہونا چاہیے آپ کے انداز میں، آپ کے ہوم ورک میں، ٹھیک ہے؟ تو چلیے